دو معزز مہمان ہیں میرے ساتھ، اور یہ دونوں معزز مہمانان گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کے ایک بڑا طوفانی قسم کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں۔ ظاہر ہے بنگلہ دیش والوں کے لیے تو ایک مشکل ٹائم گزرا ہے پہلے۔ ابھی کچھ دن پہلے کچھ لوگ بنگلہ دیش کے آئے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ایک دفعہ وزٹ کر کے گئے تو اتنا ہمیں خطرہ تھا کہ ہمیں اپنے پاسپورٹ جلانے پڑ گئے۔ جو چیز وہاں کے مقامی لوگ بتا سکتے ہیں وہ نیوز چینل یا آپ کو سوشل میڈیا نہیں بتا سکتے۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، ایک بہرحال ہمارا وہ زخم تازہ تو ہوتا ہے۔ کیسا رسپانس تھا؟ کس طرح کی میزبانی تھی؟ میں اس پہ کچھ ایک دو جملے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یونیورسٹیز میں بیان کیا تو ظاہر کویسچن آنسرز بھی لیے ہوں گے، اور وہ جب لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عکاسی ہوتی ہے کہ کس چیز کی یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو رہنمائی کی۔ سوالات کس طرح کے تھے اسٹوڈنٹس کے؟ ایک سوال تو سب لڑکوں میں کامن ہوتا ہے نا، جو جتنے بھی لونڈے لپاڑے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ بنگلہ دیش میں، وہ تو شادی سے متعلق یہ سوال تو ہوتا، یہ تو کامن تھا۔ اس ٹاپک پہ میں نے چونکہ بیان نہیں کرنا ہے 4 شادیوں پہ، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گا، ورنہ میرے پاس ایک بہترین نسخہ ہے۔ کبھی آپ پاکستان آئے خوشبو لگا کے تو آپ کو بتاؤں گا میں۔ کیسی میزبانی؟ ظاہر فرسٹ امپریشن جو آپ کا تھا ادھر جا کے، کس طرح سے انہوں نے ریسیو کیا آپ لوگوں کو؟ اوور آل پاکستان سے محبت نظر آئی۔ مدارس کے اندر بھی آپ کے کافی سارے بیانات ہوئے، تو پاکستانی مدارس کا آپ خود حصہ ہیں، وہاں کے مدارس کو آپ نے کس طرح سے پایا اگر ہم کمپیریزن ایک لیں یہاں اس پاکستان اس مشرقی پاکستان؟ کیونکہ آبادی بہت ہے، اب ڈھاکہ شہر کے اندر یا شہر کے اندر جو مدرسے ہیں اس میں طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب 6-6 ہزار طلبہ کسی مدرسے میں، ایک مدرسے میں 10,000 طلبہ۔ اگر اب بھی کوئی پاکستانی بنگلہ دیشی سے نفرت کرتا ہے اس بیس پہ کہ وہ بنگالی ہے، یا بنگالی کوئی نفرت کرتا ہے پاکستانی سے اس بیس کی پاکستانی ہے، تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا پوڈ کاسٹ ہمارا بڑا خاص ہے۔ دو معزز مہمان ہیں میرے ساتھ، اور یہ دونوں معزز مہمانان گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کے ایک بڑا طوفانی قسم کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں۔ تو آج کا یہ پوڈ کاسٹ بیسیکلی وہ جو بنگلہ دیش کا پورا سفر تھا اس کی ایک کارگزاری پر مشتمل ہوگا۔ وہاں کے حوالے سے کچھ بہت ہی زبردست قسم کی گفتگو ہم آف کیمرہ ان سے سن چکے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ اپنے ناظرین سے بھی شیئر کریں وہ سارا ایکسپیرینس۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم حضرت مولانا ڈاکٹر افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر۔ دوسرے نمبر پہ مفتی طارق مسعود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے سٹائل سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کافی دیر سے وہ بیٹھے ہیں، یہ رسمی سلام ہے جو ہم نے کیمرے کے لیے کیا۔ جی، مولانا افضل صاحب استاد جی کے ساتھ اس سفر پہ تھے، اور استاد جی مولانا افضل صاحب کے ساتھ تھے، تو میں آغاز چونکہ پہلے نمبر پہ آپ ہی بیٹھے ہیں، تو استاد جی تو بیانات کے لیے گئے تھے بنگلہ دیش، تو آپ کا جو استاد جی کے ساتھ سفر تھا وہ یقیناً پیورلی ایک بڑا یعنی پیور قسم کا ایکسپیرینس رہا ہوگا۔ تو آپ سے شروع کرتے ہیں کہ کیسا رہا بنگلہ دیش کا سفر اور آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلہ دیش کے سفر میں جانے سے پہلے اصل میں ہمیں کچھ اس خیال تھا کہ شاید یہ 10 دن کا سفر ہم نے کچھ زیادہ رکھ لیے اور یہ 10 دن ہمارے کیسے گزریں گے، لیکن پھر جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے 10 دن کا سفر کرنے کے بعد، اور جو ہم سفر تھے استاد جی تھے اور ساتھ عمیر صاحب تھے، تو ہماری یہ رائے تھی کہ ان 10 دنوں کا ہمیں پتہ نہیں چلا، اور بہت ماشاءاللہ غیر معمولی سفر رہا۔ ایک بہت ایکٹیو، انتھوزیاسٹک، بہت فعال، مستعد، اور دینی اعتبار سے ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ جاندار اور ایک بہت جذباتی قوم کا ہمیں مشاہدہ ہوا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جو ایک ابتدائی طور پہ ہمارے ذہن میں تھا کہ کمیونیکیشن کا ایک مسئلہ رہے گا، استاد جی کے بیانات ہوں گے، ہمارے علم میں نہیں تھا کہ کس حد تک جو ہے وہ لوگ زبان سے مانوس ہوں گے، اردو کو سمجھتے ہوں گے، لیکن بہت خوشگوار الحمدللہ ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ جتنے بھی بیانات میں شرکا ہوتے تھے، خواہ وہ بیانات یونیورسٹیز میں ہوئے، خواہ مدارس میں ہوئے، خواہ دیگر پبلک فورمز پہ ہوئے، تو الحمدللہ مور دین 90% جو آڈینس تھے وہ اردو کے ساتھ انٹیکٹ تھے اور اردو کو سمجھتے تھے، اور جو کمیونیکیشن تھا وہ بہت جاندار رہا ماشاءاللہ۔ استاد جی، آپ کو دعوت آئی بنگلہ دیش سے، تو ظاہر بنگلہ دیش والوں کے لیے تو کہ مشکل ٹائم گزرا ہے پہلے، کہ ابھی کچھ دن پہلے کچھ لوگ بڑے حضرات بنگلہ دیش کے آئے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ایک دفعہ وزٹ کر کے گئے تو اتنا ہمیں خطرہ تھا کہ ہمیں اپنے پاسپورٹ جلانے پڑ گئے، تو وہ ایک دور ابھی قریب میں گزرا، اور ابھی آپ کو جو دعوت آئی تو کس طرح سے دعوت موصول ہوئی اور کیسے پھر قبول کرنے کا کہ میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا آپ کو؟
بنگلہ دیش میں جاتے ہی نا سب سے پہلے ہم نے کام ہی یہی کیا, وہاں کے لوگوں سے سمجھا کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا, جو انقلاب آیا بنگلہ دیش میں یہ ہوا کیا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم پہلا دن اسی پہ ہم گھنٹوں بحث کرتے ہیں. جو چیز وہاں کے مقامی لوگ بتا سکتے ہیں وہ نیوز چینل یا آپ کو سوشل میڈیا نہیں بتا سکتا. کہتے ہیں نا کہ لیس العلم کالمشاہدہ, تو جو سن کے جو چیزیں پتہ چلتی ہے وہ اور ہے, جو دیکھ کے پتہ چلے وہ اور ہے. وہاں لوگ پچھلی حکومت سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے اور ایک انقلاب آیا, ساری پبلک سڑکوں پہ نکل آئی. ہمارا سب سے پہلا بیان ہی اس یونیورسٹی میں ہوا جہاں سے انقلاب شروع ہوا تھا. اچھا, تو ہمیں اس انقلاب سے کیا لینا دینا, لیکن ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ پاکستان سے تعلقات اچھے ہو گئے اور بنگلہ دیش کی عوام میں جو پاکستان سے محبت کے جذبات, پاکستانیوں سے, علماء سے, چاہے وہ دنیا میں کسی بھی کنٹری کے علماء, ایسا معلوم ہوتا ہے اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ علماء مخالف حکومت تھی, چاہے وہ ہندوستان کے علماء ہوں, پاکستان کے ہوں, کہیں کے بھی ہوں. یعنی جس یونیورسٹی میں ہمارے بیان ہوئے نا, وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں ہم بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے علماء کو لانے کی مختلف ملکوں سے, صرف پاکستان میں, تو گورنمنٹ نے ہی پرمیشن دے دی تھی. حالانکہ 95% لوگ مسلم ہیں, شاید اس سے زیادہ ہی ہوں. غیر مسلم کنٹریز علماء کو اجازت دے دیتے ہیں. امریکہ کینیڈا میں علماء جاتے ہیں, ہر مذہب کے علماء جا رہے ہوتے ہیں, دورے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک عجیب ہی گورنمنٹ تھی جو مسلم اسکالرس کو نہیں آنے دے رہی تھی دوسرے ملکوں سے. تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں ہم الحمدللہ وہاں جا کے ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں لوگ ہوں گے نہیں ہوں گے, لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہوگا اور لوگوں کا ہمارے ساتھ سلوک کیسا ہوگا. لیکن بہت زیادہ محبت ملی اور بہت کراؤڈ, جیسے انہوں نے بتایا, توقع سے زیادہ. میرا خیال یہ تھا کہ لوگ بیان میں نہیں آئیں گے کیونکہ بیریئر ہے زبان کا, اور پھر وہاں جو گورنمنٹ رہی ہے اتنے سال, وہ اینٹی پاکستان رہی ہے, تو اس کا بھی اثرات ہوں گے. لیکن وہ کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آیا. عوام کی حکومت, اچھا, حقیقی معنوں میں کہا گیا تو پبلک کی حکومت الحمدللہ وہاں پر قائم ہوئی ہے, اور اللہ کرے وہ اسٹیبل رہے, آمین, اور اسی طرح تعلقات اچھے رہیں. تو پھر وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہم خوش ہیں کہ اب علماء یہاں آنا شروع ہوئے, اور بنگلہ دیش کی عوام میں ہمیں اسلام کا عنصر پاکستان سے زیادہ نظر آیا. اچھا, یعنی پبلکلی جو عوامی سطح پہ اسلام کا, مذہب کا کو فالو کرنے کا ریشو یہاں سے, یعنی پورے کنٹری کو اگر دیکھا جائے تو یہاں سے زیادہ ہے. تو یہ چیز بالکل واضح نظر آئی ہے ہمیں. زبردست. یونیورسٹیز میں آپ کے بیانات ہوئے وہاں پہ, اور تو یونیورسٹیز کے اندر یہاں جس طرح سے کلچر ہے آپ کے یہاں بھی, ظاہر ہے پاکستان آپ کا ملک ہے, یہاں جاتے رہتے ہیں آپ, تو یہاں کی یونیورسٹی اور وہاں کی یونیورسٹی جو ایک نظام تعلیم تو بہت ڈیپلی آپ نے شاید نہ دیکھا ہو, لیکن ایک ماحول, اس اعتبار سے میں پوچھ رہا ہوں کہ پردے کا ماحول, اختلاط اور وہ ساری چیزیں جو ایک ہوتی ہیں جن سے آپ فکر مند بھی رہتے ہیں, تو وہاں کیا ماحول دیکھا؟ نہیں, وہاں یہاں کی یونیورسٹیوں سے زیادہ اسلامی ماحول تھا. اچھا, اور اچھی بات یہ تھی کہ دوسرے کنٹری سے لوگ بھی یونیورسٹیوں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ درست ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے یا یونیورسٹیوں کے جو خوبصورتی ہے یا انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا شاید زیادہ اچھا ہے, لیکن ابھی ایک فوری طور پر 2-4 یونیورسٹیاں دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. جی, لیکن یہ کہ جو اب تعلیم کا تو میں نہیں ظاہر بتا سکتا, ہم نے کوئی وہاں یہ تو 1 سال کسی نے پڑھا ہو یونیورسٹیوں میں, لیکن میڈیکل جو کالجز ہیں ان میں باہر سے لوگ بھی آ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ وہاں کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ عرب لوگ بھی آتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں. اوکے, اچھا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آبادی زیادہ ہے تو ڈاکٹر جو ہاؤس جاب, اس میں وہ ڈاکٹر زیادہ کامیاب ہوتا ہے جس کو پیشنٹ زیادہ ملیں, اس کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے ڈاکٹروں کی بنگلہ دیش میں جا کے پڑھنے کی, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس وہاں بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم سعودی عرب میں جب پریکٹس کرتے ہیں سارا دن میں 2-4 پیشنٹ ہی آتے ہیں, اور ظاہر ہے جو قلیل الآبادی والے جو کنٹریز ہیں وہاں ڈاکٹروں کا ایکسپیرینس زیادہ ہو ہی نہیں سکتا نا, وہاں پیشنٹ ہی کم ہوں گے. آبادی جب زیادہ ہوتی ہے تو ہر چیز زیادہ ہوگی, تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن یونیورسٹیوں کے ہمیں جو اندر کا ماحول ہے وہ اسلامی اعتبار سے بہرحال بہت اچھا لگا ہے, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ان یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے. صحیح, پردہ وغیرہ, یعنی پردہ کا ماحول بہت یہاں سے زیادہ اچھا ہے, پردے کا ماحول. ایک ایسا لگ رہا تھا مسلمانوں کے, حالانکہ اسلامی کنٹری نہیں ہے, اس کا جو لا ہے وہ سیکولر ہے, لیکن ماحول ہمیں اسلامی لگا. اور بہت سی چیزیں انہوں نے بتایا کہ گو کہ اسلامی کنٹری نہیں ہے, سیکولر ہے, لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں وہ لا میں اسلامی قوانین ہیں.
ٹھیک ہے. جیسے ایک بہت اہم بات یہ بتائی کہ کسی بھی خاتون سے آپ فزیکل ریلیشن وداؤٹ میرج نہیں رکھ سکتے, یعنی زنا الاؤ نہیں ہے کنٹری میں. حالانکہ سیکولر کنٹری میں ایسا ہوتا نہیں ہے. گو کہ حکومتوں نے کوشش کی ہے اس کو چینج کرنے کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے. صحیح. تو پولیس والے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ بیٹھے ہو, یہ کون ہے آپ کی. پولیس کو یہ پولیس کا رائٹ ہے. اب ہمارے یہاں ڈیٹنگ پوائنٹ دیکھیں آپ کتنے بن گئے ہیں, پولیس والا پوچھ ہی نہیں سکتا. تو اس لحاظ سے مجھے ایک ماحول ایک کافی حد تک اسلامی ماحول لگا ہے. صحیح. جو ایک اچھا لگا. سائن ہے بالکل. یس ڈاکٹر صاحب, میزبانی کے اعتبار سے اگر میں پوچھوں آپ سے, آپ وہاں پہ ظاہر ہے جب گئے 10 دن آپ نے گزارے وہاں پہ, تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ گئے, اور ظاہر ہے کہ وہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ایک بہرحال ہمارا وہ زخم تازہ تو ہوتا ہے. تو کیسا رسپانس تھا, کس طرح کی میزبانی تھی, کیسے لیا انہوں نے آپ حضرات کو؟ وہاں ہمیں جس قسم کی خوشگوار میزبانی کا تجربہ ہوا اس پر میں کچھ بات کرتا ہوں. اس سے پہلے جو مفتی صاحب نے جو اس پہ گفتگو فرمائی ہوا یونیورسٹیز کا جو ماحول ہے اس پر, تو میں اس پہ کچھ 1-2 جملے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہ دیکھیں یونیورسٹی یعنی جو بھی جنہیں ہم تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں, ان کی جو یونیورسٹیز ہیں خاص طور پر جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز ہیں, ہمارا وہاں 3 جگہ پر جانا ہوا. حضرت کے وہاں 3 جگہ پر بیانات ہوئے. ڈھاکہ یونیورسٹی میں بیان ہوا, وہ سب سے پرانی اور سب سے بڑی یونیورسٹی ہے بنگلہ دیش کی. اس کے بعد ہم بنگلہ دیش یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بیوٹ میں گئے. وہ بہت یعنی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی وہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم سلیٹ یونیورسٹی میں گئے, حضرت شاہ جلال یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنسز, وہاں ہمارا جانا ہوا. اچھا, ان تینوں یونیورسٹیز میں جو ہے وہ میل فیمیل اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود تھے, اور بہت جتنی ان کی کیپیسٹی تھی, جو ان کا آڈیٹوریم تھا 1200 کی 1500 کی ان کی کیپیسٹی تھی, وہ ساری فل تھی. اور جو درمیان میں واک ویز تھے وہاں طلبہ بیٹھے ہوئے تھے. اور جو ان کے ساتھ ہمارا مختصر انٹریکشن ہوا, یعنی اس بیان کے دوران ان کے کویشچن اینڈ آنسر تھے, انہوں نے ہمیں ریسیو کیا, اور وہاں جاتے ہوئے کچھ وہاں اکرام ہوا. تو ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز میں جو جدیدیت کے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہم نے نہیں دیکھے. اور اسی پر سب سے زیادہ جو ہے ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے. حضرت علی میاں صاحب نے اور باقی تمام مفکرین نے, اقبال نے, سب نے, ہمارے علماء سب یہ بات کرتے ہیں کہ مغرب سے, حضرت کا تو خاص موضوع ہے بیانات کا یہ, کہ مغرب سے جو چیز لینے کی ہے وہ چیز ہم لیں, اور وہ جو ہے وہ سائنسی اور تکنیکی علوم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کے ارتقاء میں, اس کی مادی ترقی میں, اور جو ہے وہ ملکی اور قومی دفاع میں ان علوم کی اہمیت جو ہے وہ مسلم ہے. اور اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 250-300 سالوں میں مغرب نے بہرحال ان علوم میں جو ہے وہ غیر معمولی جو ہے ان کے ریسرچ ہے, ڈیولپمنٹ ہے, اور ایک نئی بدلی ہوئی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 200 سال میں. تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان علوم کو وہاں سے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو مسئلہ جو پیدا ہوا کہ مغرب سے صرف تعلیم نہیں آئی, علم نہیں آیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تہذیب درآمد ہوئی ہے, اس نے جو مسائل پیدا کی ہیں ہماری اپنی تہذیب کے لیے, ہمارے کلچر کے لیے, اور جو ہے وہ ہماری دینی اقدار کے لیے, علوم وحی کی تعبیر کے لیے. تو یہ ایک وہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے کہ جس پہ اہل فکر و نظر ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں. تو ہم نے جو ہمیں مشاہدہ ہوا کہ بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز میں یہ جو مغربیت کے اور جدیدیت کے جو اثرات ہیں, کہ جس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ مردوں کی داڑھی میں, اور ان کے ایک اسلامی شرعی لباس میں, اور خواتین کے لباس میں جو ایک بے باکی ہوتی ہے اس میں جھلکتے ہیں. تو وہ ماحول ہمیں وہاں الحمدللہ بہت بہتر نظر آیا. ماشاء اللہ. اچھا, میں اسی کا ایک پوائنٹ سا, جیسے آپ نے یونیورسٹیز میں بیان کیا تو ذرا کویشچن آنسر بھی لیے ہوں گے, اور وہ جب لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عکاسی ہوتی ہے کہ کس چیز کی یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو رہنمائی کی. تو سوالات کس طرح کے تھے اسٹوڈنٹس کے؟ الحاد جس طرح سے نارملی بہت بڑا چیلنج ہے, یا کوئی سوالات وہی اسی ٹائپ کے سوالات تھے جو یہاں یونیورسٹیوں میں جو اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ سیم چیلنجز وہاں بھی سیم جو آج کل سیکولر لبرل طبقے نے دنیا میں ایک اسلام کے خلاف ایک آگ لگائی ہوئی ہے, جو اعتراضات کی ہوئے ہیں اسی نوعیت کے. ایک سوال تو سب لڑکوں میں کامن ہوتا ہے نا, جو جتنے بھی لونڈے لپاڑے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ بنگلہ دیش میں, وہ تو شادی سے متعلق ابا کی مرضی کے بغیر شادی, اماں کی مرضی کے بغیر شادی, لو میرج. یہ تو نوجوانوں کے جب تک ٹیسٹوسٹیرون ان کے اندر جو ہے ہارمونز موجود ہیں, یہ سوال تو ہوتا, یہ تو کامن تھا. یہ تو سبھی پوچھتے ہیں. باقی اس سے ہٹ کے جو وہی جو عام طور پہ جو
طلبہ کے سوالات ہوتے ہیں. لینگویج بیریئر تو بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں کی بنگلہ زبان تو اتنی مشکل ہے کہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں تو ظاہر ہے بہت مشکل تھی ان کی زبان کا سمجھنا, لیکن وہ لوگ سب اردو سمجھتے ہیں. اچھا, ہمیں میرا خیال تھا کہ نہیں سمجھتے ہوں گے, لیکن سب ہندی کہہ لیں اس کو, اردو کہہ لیں, وہ ایک ہی چیز ہے. خام میں اس کو الگ الگ نام دیا ہوا ہے. آپ ہندی کہہ لیں, صحیح. ہندو اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہندی زبان ہے, ہم کہتے ہیں چلے یار تو ہندی کہہ لے, اس کو ہے تو اردو ہندی ہے, ہندی اردو ہے, صحیح صحیح, تو اس کو وہ ہندی کہہ لیں یا اردو کہہ لیں, تو لیکن سمجھتے ہیں. مطلب اردو میں ہی ٹرانسلیٹر وغیرہ تو نہیں, اس کی ضرورت پیش نہیں ہے. اچھا, جو اس کا سبب تھا وہ بہت دلچسپ معلوم ہوا, حضرت بتا دیا جائے اگر کچھ میں. ہاں, وہ بھی جی, میں نے لوگوں سے پوچھا یار یہ آپ لوگ کو سب کو اردو کہاں سے کہتے ہیں, انڈین فلموں سے. یونیورسٹی کالجز کی سائڈ جو تھی, اور باقی جو مدارس میں تو اردو سکھائی جاتی ہے. جی, اچھا, اوکے, نصاب. اچھا, اردو کو زندہ رکھنے میں نا, یہ میرا تجزیہ ہے اور یہ بہت مضبوط تجزیہ ہے. دو چیزوں نے, دو طبقات نے اردو کو زندہ رکھا ہے پوری دنیا میں, پھیلانے کا ذریعہ بنی. جی, ایک بالی ووڈ نے, صحیح, جو بالکل ایک مذہب بیزار ٹھیک ہے طبقہ ہے, اور دوسرا تبلیغی جماعت اور دینی مدارس میں جو 100% جی, مذہبی اور بنیاد پرست کہلاتا ہے. تبلیغی جماعت کا اور ہمارے دینی مدارس کا اردو یا ہندی کہہ لیں آپ اس کو پروموٹ کرنے میں بہت بڑا کردار ہے. افریقہ میں جائیں, وہاں مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس کی بنیاد رکھی, وہاں اردو پراپر سکھائی جاتی ہے. تبلیغی جماعت تو ہے ہی, اس کی جو سرکاری لینگویج ہے تبلیغی جماعت کی وہ اردو ہے. عرب بھی اردو بول رہے ہوتے ہیں جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں. تو اور امریکہ میں مدارس, کینیڈا میں مدارس, یو کے میں مدارس, سب جگہ اردو سکھائی جاتی رہی ہے. اب تھوڑا کم ہو گئی ہے. برما میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں, وہاں باقاعدہ اردو سکھائی جاتی ہے. بنگلہ دیش میں اور ہمارے پاکستان میں تو ہے ہی, خیر سارا نصاب تعلیم کتابیں تو عربی میں ہیں, لیکن اس کو جو ٹیچنگ ہے وہ تو اردو میں ہی ہوتی ہے. تو اردو کو پھیلانے میں بالی ووڈ کا سب سے بڑا کردار ہے, اور تبلیغی جماعت, اور یعنی مولویوں نے اور فنکاروں نے, صحیح صحیح, گلوکاروں نے اور مولویوں نے سب سے زیادہ اردو پھیلائی ہے دنیا. صحیح ہے. افضل صاحب, جب دلچسپ وجہ ہے بتا دی جائے, آپ نے کہا استاد جی نے بتا دی. اب ذرا میزبانی والا سوال میرا ہے کہ کیسی میزبانی, ظاہر فرسٹ امپریشن جو آپ کا تھا ادھر جا کے, کس طرح سے انہوں نے ریسیو کیا آپ لوگوں کو, کیا تھا؟ بہت غیر معمولی مہمان نواز لوگ ہیں جی, اور صحیح بات یہ ہے کہ ہماری توقع سے بڑھ کے جو ان کی مہمان نوازی, ان کا جو فیاضانہ برتاؤ اور ان کی ریسیپشن, تو بہت ایک یادگار یہ رہا. پھر آپ نے بڑی وجہ بات کی کہ چونکہ ایک بیک گراؤنڈ رہا بہرحال ملک کی تقسیم کا, اور جو کچھ ہم پڑھتے رہتے تھے, ہم سنتے رہتے تھے, تو بہرحال ہمارے ذہن میں ایک رد عمل کی ایک بات رہتی تھی کہ بہرحال ہمارے ان بھائیوں کو ایک رد عمل کی مطلب کیفیت رہتی ہے. تو لیکن ہم نے بہت محبت وہاں دیکھی الحمدللہ, بہت غیر معمولی حضرت کو سننے کا اشتیاق تھا, اور ان کا ریسیپشن تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دیگر پاکستانی علماء کو بھی جیسا کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کی بہت خواہش تھی کہ پاکستانی علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہو. کل اوور آل پاکستان سے محبت نظر آئی. اچھا, اوور آل. کل وہ حضرت بتا رہے تھے اپنی مجلس میں کہ جب 71 کا یہ سانحہ ہوا تو ہم اپنے گاؤں میں اپنے بڑوں کو, بزرگوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ریڈیو پہ بیٹھ کے خبریں سن رہے تھے, اور اس وقت یہ اندونا خبریں آ رہی تھیں, تو پورا گاؤں جیسے مرجھا گیا ہے بالکل. یعنی اتنا یہ اس کا اثر تھا گاؤں دیہاتوں تک بھی. اور ویسے بھی پاکستان کے قیام میں ظاہر ہمارے بنگالی بھائیوں کا بہت بڑا کردار ہے اس وقت قائد اعظم کے ساتھ, تو ظاہر ہے وہ ایک تعلق تو رہتا ہی ہے پھر جب آپ بنیادوں میں ایک تعلق شامل ہو. اچھا سر جی, آپ سے مجھے پوچھنا ہے, آپ کے استقبال کی ویڈیوز دیکھی ہم نے, سوشل میڈیا پہ بہت وائرل تھیں ویڈیوز. آپ رش سے بہت بھاگتے ہیں, اور ویسے ہر بندہ جو مشہور ہو جاتا ہے اس کو ایک وقت کے بعد ظاہر ہے وہ مینیج ہونا مشکل ہو جاتا ہے, اس کے لیے مینیج کرنا. اتنا ہجوم, اسٹیج پہ بھرے ہوئے لوگ, کرسی سے کرسی چپکی ہوئی ہے, مجمع, موٹر سائیکلیں, اور اتنا سلو قافلہ چل رہا, کیسے مینیج کیا آپ نے؟ بس اب وہ جو چیز سر پہ پڑ جائے تو اس میں جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے نا کہ جو غیر اختیاری ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. جب وہ ہمارے سے پوچھ کے تو کیا نہیں انہوں نے, وہ مجھے بالکل وہ کے پی کے کا ماحول لگا ہے وہاں پہ. میں نے کہا یار آپ لوگ کے جذبات ایسے پٹھانوں کی طرح ہیں, آپ لوگ بالکل جیسے پٹھان جذباتی ہوتے ہیں نا ایسے, تو بنگلہ دیش والے بھی بالکل اسی ٹائپ کے جذباتی ہیں. تو وہ تو انہوں نے خود کیا, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. بس یہ کہ جو ہو رہا ہے اب کیا کرے آدمی, اس میں تو برداشت کرنا پڑتا ہے. نہیں وہ محبت بڑی لائیو اور بڑی جذباتی محبت کی قدر کرنی چاہیے. وہ اکرام کر رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں,
باقی اپنا مزاج وہ تو بالکل. مولانا افضل صاحب ماشاءاللہ رش کو چیر کے آپ کو آگے آپ کے لیے راستہ ہم دیکھ رہے تھے ویڈیوز میں. مولانا افضل صاحب بڑی آپ نے ہمت کی. اچھا کھانے کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا پوچھنا ہے, کیونکہ ہمیں بیک آف کیمرہ بتا رہے تھے کہ 20 ڈشیں ایک دسترخوان پہ. اب مولانا افضل صاحب بھی آتے تھے, ہاتھ دھوتے رہتے تھے بس؟ دیکھیں مولانا افضل صاحب کا تو آدھا ٹائم صابن سے ہاتھ دھونے میں لگتا تھا. تو میں ویسے ہی لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بہت ضرورت سے زیادہ صفائی پسند آدمی ہے مولانا افضل صاحب, اور یہ بڑے قابل آدمی ہیں ماشاءاللہ. تو PhD ڈاکٹر بھی ہیں اور یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں, پہلے بھی رہے ہیں بہاؤالدین یونیورسٹی میں جو ملتان کی ہے, اس کے علاوہ بھی الغزالی میں بھی ہیں, دین دنیا پھر عالم بھی ہیں ماشاءاللہ. تو ان کو جو ہم اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاتے ہیں ایسے ہی نہیں لے کے جاتے, ہم بھی بندے کو تھوڑا سا چیک کرتے ہیں پہلے. ٹھیک, تو انہوں نے کافی سنبھالا بھی وہاں پہ ماشاءاللہ. تو کھانا جو ہے نا وہ بنگلہ دیش کے لوگ چاول مچھلی یہ ان کی فیوریٹ ڈش ہے, اور ہمیں بھی انہوں نے چاول مچھلی. میں نے پہلے بول دیا تھا بھائی صبح و شام مچھلی کھانی پڑے گی, یہ ذہن میں رکھنا. تو وہاں مجھے کسی بنگلہ دیشی بھائی نے لطیفہ سنایا کہ ایک ڈاکٹر نے کسی بنگلہ دیش والے کو کہا کہ روٹی بھی کھایا کرو. تو اس نے کہا کہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد؟ تو ان کا خیال ہے کہ روٹی جو یہ تو الگ سے کوئی چیز, اور قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے. بالکل. اچھا میڈیکلی فش اور چاول کا کمبینیشن بڑا اچھا ہے. اچھا, ہم نے سنا ہے حکیموں سے کہ فش جو ہے وہ چاول کے اس کو جو یعنی مضر اثرات ہے اس کو کم کرتی ہے. اچھا چاول بھی وہ لوگ پانی پھینک دیتے ہیں اس کا, اوکے, ابال ظاہر کارب اس میں کم ہو جاتے ہیں. تو بوائل چاول لو اور وہ پانی پھینکنے سے اس میں جو نقصان ہے وہ کم ہو جاتا ہے چاول کا, اور فش کے ساتھ اس کا کہتے ہیں کمبینیشن اچھا ہے. لیکن وہ 20 قسم کی فشز یعنی کھاتے ہیں وہ لوگ. اچھا بنگلہ دیش کے لوگ ہیں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اب فقہ حنفی میں فش کے علاوہ کوئی بھی چیز جائز نہیں, حلال نہیں ہے. احلت لنا میتتان السمک والجراد, حدیث میں آتا ہے نا 2 مردار ہی حلال ہے ہمارے لیے, مچھلی اور ٹڈی. تو مچھلی کے علاوہ اور ٹڈی کے علاوہ کوئی مردار حلال نہیں ہے. تو لیکن وہ جھینگا ان کی نسلیں کھاتی چلی آ رہی ہیں. اچھا اوکے. تو اب علماء کہتے ہیں ابتلا چونکہ بہت زیادہ ہے بنگلہ دیش میں, عموم بلوا کی وجہ سے بھی چھوٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے جھینگے کے بارے میں تو علماء کا فتویٰ یہی ہے بنگلہ دیش میں کہ بھائی چونکہ ابتلا بہت زیادہ ہے, صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں, تو دوسرے فقہ پہ عمل کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. لیکن اب کیکڑا بھی شروع کر دیا ہے. اس لیے میں ان سے کہتا ہوں بھائی, تو اب علماء نہیں کھا رہے لیکن عوام میں کیکڑے کا بھی رواج آتا چلا جا رہا ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ کسی ایک فقہ کو پراپر فالو کرنا چاہیے. صحیح, ایک فقہ کو پراپر فالو کرنا چاہیے. چاروں فقہ برحق ہیں لیکن پراپر وے میں جب ایک کو فالو کیا ہے تو پھر رخصتیں بھی اسی کے لی جائیں. بالکل. اور مشکل جو مسائل ہیں یہ نہیں ہو کہ رخصت کے لیے وہاں چلے گئے, کبھی فقہ شافی, کبھی اس سے تلاعب فی الدین پیدا ہوتا ہے. یعنی دین میں آپ پھر ٹکتے نہیں ہیں, یہ چیز آگے بڑھتی ہے. اچھا یہ جو جھینگا وغیرہ ہے یہ تو ہمارے پاکستان کے اندر بھی ریسٹورینٹس میں بڑا عام ہو گیا, اور میں نے کئی دیندار لوگوں کو جو باقاعدہ علماء بھی ہیں ان کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا. بس وہ اختلافی مسئلہ, اس لیے شدت نہیں اس میں کی جا سکتی جھینگے کے مسئلے میں. میں نہیں کھاتا لیکن کوئی کھا رہا ہو تو اس کو روکتا بھی نہیں ہوں. اچھا, مجھ سے پوچھ لے گا تو میں بولتا ہوں بھائی میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. جھینگے میں کتے میں فرق بہرحال رکھنا چاہیے نا, اس طرح حرام نہیں جیسے کتا ہے. تو اگر ہم اس پہ بھی اتنی سختی کریں گے تو اس کا مطلب ہم نے کتے اور جھینگے میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا نا. اس لیے میں خود نہیں کھاتا, لیکن کوئی کھا رہا ہو تو کھاتا رہے بھائی, ہم سے پوچھ کے تھوڑی کھا رہا. نہیں میں تو بچتا ہوں جی. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑا یعنی کیا کہتے ہیں کہ بڑا مناسب ہوگا یہ بتانا کہ بنگلہ دیشی لوگ بڑے خوش خوراک واقع ہوئے ہیں. بہت ماشاء اللہ بھائی, خوراک بہت جی. اور خاص طور پہ بنگلہ دیشی علماء استاد جی کو, اور ہمیں یعنی میرا خیال کہ ایک بھی کوئی ایسا مشاہدہ نہیں ہوا کہ کوئی استاد جی کی طرح یا میری طرح کوئی اسمارٹ کوئی عالم تھی. خوراک ٹائٹ ہے ماشاء اللہ سب کی, اور یہ شکر ہے انہوں نے میرے بیانات سنے ہوئے ہیں کہ مہمان کو زبردستی نہ کھلاؤ. اچھا اوکے. تو انہوں نے زبردستی نہیں کی, 3 دفعہ پوچھتے تھے کھا لیں کھا لیں کھا لیں. ہم کہتے تھے بھائی ہمارا اتنا اسٹیمنا نہیں ہے, لیکن کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں. تو 3 دفعہ صرف کھانے کا, شادیوں وادیوں کا کیا ہے وہاں کلچر؟ ایک سے زائد دوسری شادی کا رواج نہیں ہے. اچھا, جنہوں نے کی ہے وہ بہت سخت بھگتے ہیں,
اور بعض لوگ تو آ کے بتاتے تھے ہماری بیگم نے بولا ہے کہ جا تو رہے ہو لیکن شادی پہ بیان نہیں سننا ہے. اور تو بہت وہی ہے جو یہاں پر ہے. یہاں تھوڑا سا شاید اب رواج پڑ گیا ہے لیکن وہاں تو بہت ہی برا سمجھتے ہیں. وہی جو پورے دنیا کے مسلم سوائے عرب کے, اب تو سعودی عرب میں بھی ختم ہو رہا ہے, تو سعودی عرب میں بھی آسان نہیں ہے دوسری شادی کرنا. تو وہی ایک سیکولر لبرل طبقے کا ہم سب پہ اثر تو ہے, تو مشکل ہے وہاں پہ. صحیح. اچھا, مدارس کی ہم نے بات نہیں کی ابھی تک, ابھی ایک جرنلائز مدارس کے اندر بھی آپ کے کافی سارے بیانات ہوئے, تو پاکستانی مدارس کا آپ خود حصہ ہیں, ظاہر ہے جامشید ایک بڑا مدرسہ ہے اور سارے مدارس کو ہم جانتے ہیں. وہاں کے مدارس کو آپ نے کس طرح سے پایا, اگر ہم کمپیریزن ایک لیں یہاں اس پاکستان اس مشرقی پاکستان؟ دیکھیں مدارس میں طلبہ تو بہت زیادہ تعداد میں, آبادی بہت ہے. ڈھاکہ شہر کی آبادی 2.5 سے 3 کروڑ بتائی جاتی ہے اور رقبہ 10 سے 12 کلومیٹر. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو چاہیے آبادی کو پھیلائے. یہ نہیں کہ بنگلہ دیش کے پاس اسپیس کم ہے. اوکے, ہاں ٹھیک ہے, پاکستان سے کم اسپیس ہے, کہتے ہیں سندھ جتنا ہے لیکن آبادی تقریباً یعنی پاکستان کے قریب قریب ہے, کم ہے لیکن تو اس آبادی کو پھیلائیں ملک میں. یہ نہیں کہ جگہ نہیں ہے. صحیح. اب ایک شہر میں اتنی آبادی لا کے رکھ دی, اور جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا مختلف پروجیکٹ چلتے ہیں آبادی کے, بحریہ ٹاؤن ہوا گیا, پھیلاتے جی اسکیم 33, کراچی کو ہم پھیلا رہے ہیں. جی جی. تو وہاں آبادی گورنمنٹ کو چاہیے, جو نئی گورنمنٹ آئی ہے, پرانی گورنمنٹ کو تو لوگوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے, تو نئی گورنمنٹ کو چاہیے سب سے زیادہ جو بنگلہ دیش کا اس وقت مسئلہ بن چکا ہے, آبادی کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کیا ہوا ہے, ڈھاکہ شہر خاص طور پہ. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ بلڈنگوں پہ بلڈنگیں, جیسے ہمارے گلستان جوہر میں نہیں ہے, ایک ایک فلیٹ میں اتنے لوگ اوپر ہی جائے جا رہے ہیں آسمان کی طرف. جب وہ سارے لوگ صبح آفس جانے کے لیے سڑک پہ اتریں گے, زمین پہ اتریں گے, تو ٹریفک کا حال کیا ہوگا. یعنی 10 گھنٹے کی جو ڈرائیو ہے نا, 10 منٹ کی ڈرائیو وہ 2.5 گھنٹے میں طے ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو اسٹریس ہوئی ہے نا ہمیں ڈھاکہ میں, وہ ٹریفک سے ہوئی ہے. یعنی میرے بہت سے ریلیٹیو تھے جن سے میں نے ملنا تھا, ان کو میں نے سوری کر لیا کہ نہیں آ سکتا میں, کیونکہ 1-2 رشتہ داروں سے یا جاننے والوں سے, رشتہ دار تو نہیں کہہ سکتے, بہت دور کے رشتہ دار آپ کہہ لیں, تو کسی سے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو 2 گلیوں کے پار ہے, لیکن آپ پیدل چلا جائے بندہ وہ زیادہ آسان ہے. تو نئی گورنمنٹ کو چاہیے کہ آبادی کو پھیلائے, لوگوں کو رہائش کے جو ہے وہ دے, پروجیکٹ بنائے تاکہ لوگ آبادی سے یعنی شہر سے باہر نکلیں, دوسرے شہر آباد کریں. اس کو پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اب یہی چیز وہاں مدرسوں میں بھی نظر آئی ہے, کیونکہ آبادی بہت ہے. اب ڈھاکہ شہر کے اندر یا شہر کے اندر جو مدرسے ہیں اس میں طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اب 6-6 ہزار طلبہ کسی مدرسے میں, ایک مدرسے میں 10,000 طلبہ, میرا خیال ہے اس کائنات کا سب سے بڑا مدرسہ ہوگا. تو تعلیم معیار تو امید اچھا ہی ہوگا, کیونکہ بڑے بڑے علماء سارے ظاہر ہے ہندوستان پاکستان ہی کے, جو اصل کے سب کے تانے بانے جی انڈیا سے جا کے ہی ملتے ہیں. بالکل. تو پھر وہاں جو علماء نے محنتیں کی ہیں, تو ایک ان مدارس کی بہاریں ہیں ماشاءاللہ, اتنے سارے طلبہ ہیں اور سے اجلے چہرے ان کے, اتنے چہروں پہ, جو مدرسے کے طلبہ کے چہروں پہ ایک رونق ہوتی ہے. لیکن ایک ہمارا ایک بھائی, میری ایک رائے ہے, جو کوئی بھی جائے گا وہ یہ کہے گا کہ آبادی کو چاہے وہ مدرسے کی صورت میں ہو, کوئی بھی ہو, اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اچھا, یہاں ہمارے فیملی پلاننگ والے کہیں گے آبادی کو کم کرنے کی ضرورت ہے. بنگلہ دیش کو جو اکنامکلی جتنا بھی اسٹیبل ہے نا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کثیر الآبادی والا کنٹری ہے, بہت بڑی تعداد ملک سے باہر گئی ہوئی ہے اور وہاں سے ریمیٹنس آتا ہے. اوکے. تو یہ آبادی کی کثرت ہی کی, آبادی کی کثرت بہرحال آپ کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے, بہت بڑی پاور ہے, کیونکہ آبادی جب بڑھتی ہے وہ ملک کی سرحدوں کو توڑ کے باہر نکلتی ہے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش کے لوگ پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے ایسے, تو وہ پیسہ کما کے اپنے ملک میں بھیج رہے ہیں. تو یہی ایک بہت بڑی سورس آف انکم ہے. اگر آپ آبادی ہی کم کر دو گے تو یہ تو ایک انکم جنریٹ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ختم ہو جائے گا. تو ہماری حکومتوں کا اور یہ جو لبرل لوگ ہیں, ان کا سارا زور اس پہ ہوتا ہے بچے کم پیدا کرو. بھائی بچے کم پیدا, بچے تو قدرت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, اس فطرت کو مت چھیڑیں آپ. اس کو بہرحال پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کا ایک فلیٹ ہے, آپ نے اس میں 10 بچے پیدا ہو گئے, تو بچے پیدا کر کے آپ نے غلط نہیں کیا, آپ کو یہ بھی تو کرنا چاہیے, آپ دوسرا فلیٹ خریدیں.
جو بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں ان کو آپ کہیں کہ اب آپ اسٹیبل ہوں, اب آپ خود کمائیں. آدم علیہ السلام اور اما ہوا تو ایک جگہ آئے تھے نا, تو یہ تو نہیں کہ سارے بچے 6 ارب کی آبادی وہیں پیدا ہو گئی, پھیلتے چلے گئے نا. تو ایسے پوری دنیا اسی طرح سے آباد, دنیا میں اسپیس کی کمی نہیں ہے. تو مینیج کرنے کی بہرحال یہ ضرورت ہے, چاہے وہ مدرسے ہوں چاہے وہ کوئی شہر ہو. تو یہ آبادی جب پھیلے گی, اور یہ ظاہر ہے حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, عوام کا اس میں قصور نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے پروجیکٹ گورنمنٹ بناتی ہے. اب ماضی جو پرانی حکومت تھی جس کو پبلک نے مسترد کر دیا, ان کی تو کوئی ایسی پلاننگ تھی نہیں. چند علاقے انہوں نے بہت اچھے بنا دیے, بہت خوبصورت بنا دیے, لیکن وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ بھی وہی علاقے انہوں نے اچھے بنائے ہیں جو انہی کے شہر تھے, انہی کے علاقے تھے, اور باقی انہوں نے کوئی اتنی بڑی آبادی کو مینیج کرنے کا کوئی پلان کیا نہیں ہے. تو وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بنگلہ دیش بہت خوبصورت کنٹری ہے. اوکے, نیچرل بیوٹی جو قدرت, ہم جب وہاں کے گھنے جنگلات کو دیکھتے تھے, ان کو پتہ ہے دیکھتے رہتے تھے یار بار بار, اتنی گرینری اور اتنے خوبصورت درخت ہیں, ایک الگ ہی لک آتا تھا ان کو, بار بار ہم دیکھتے تھے اور ہم کہتے تھے یار یہ کیمرے میں یہ خوبصورتی نہیں آ سکتی. تو آپ کو قدرت نے اتنا ایک خوبصورت کنٹری دیا ہے اور آپ اس کو ایسے ضائع کر دیں. یہ یورپ امریکہ کے پاس ہوتا وہ سوئٹزرلینڈ بنا دیتے اس کو. تو گورنمنٹ کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ اتنے خوبصورت کنٹری کو ڈیولپ کرے, آبادی کو پھیلائے, تاکہ لوگوں کو ایک اچھا اسپیس ملے نا, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ان کا ایک اچھا ہو, ایک معیاری زندگی ملے. نہیں تو ایسا نہ ہو نا ان کو آبادی اتنی بڑھ جائے کہ ان کو اور ملک فتح کرنے پڑ جائیں, یہ بھی کیونکہ ملک کا رقبہ بھی تو چھوٹا ہے نا. اتنی آبادی بڑھتی نہیں ہے, یہ کہنا ہوتا ہے کہ ملک فتح کرنے پڑ جائیں گے. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی ملک کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہو کہ جو چیز ماضی میں کبھی ہوئی نہیں. وہ مالتھس تھا نا, اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی 200 سال پہلے کہ آبادی اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے کہ خوراک کے وسائل کم ہو رہے ہیں, تو لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے. اس نے کہا تھا 100 سال کے بعد ایسا ہوگا, 200 سال ہو گئے ایسا نہیں ہوا ہے. ماہرین نے یہ رد کر دیا کہ ایسا بکواس کی تھی, اس نے فضول بات تھی. تو آبادی قدرت نے خود اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بے لگام ہو کے پھیلنا شروع ہو جائے. تو قدرت کا ایک سسٹم ہے, نظام آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہاں ایک جانے کا بھی سسٹم اسی حساب سے بنایا ہوا ہے, خالی آنے کا نہیں ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا آپ چاہتے ہو کہ اتنے ہو جائیں تو ہو جائیں گے, وہ اس میں قدرت کی طرف سے بھی ایک وقفہ ہے, بہت کچھ ہے. تو قدرت کا کھیل ہے وہ. تو انسان کو اللہ نے باقی مخلوق پر تو دسترس دی ہے کہ وہ اس کی آبادی کنٹرول کر سکتا ہے. انسان پر انسان سے اوپر کی چیز کنٹرول کرے گی. وہ خود اپنے لیے گروتھ کا کوئی پلان نہیں بنا. ابھی دیکھیں نا جاپان میں آیا ہے نا ابھی, جو ایک بڈھوں کا بیچاروں کا ایک جو حال کھڑا ہو گیا ہے. میں تو جاپان دیکھ کر آیا ہوں, اور اب تو لوگوں نے اس پہ کلپ بھی بنانا شروع کر دی ہیں کہ جاپان کی حکومت بوکھلا گئی ہے. جاپان نے اپنی قوم کو کئی دہائیاں لگا کے آرگنائز کیا ہے اسکولوں میں, ایک پوری ایک نئی نیشن تیار کی اس نے سرمایہ خرچ کر کے کہ دنیا کی سب سے زیادہ آرگنائز قوم ہم جاپان کو بنائیں گے. بن گئی, لائن میں لگتے ہیں, تھینک یو اور سب جھک کے سلام, اور بہت آرگنائز. کیا ہوا جب بچے کم ہوئے ہیں ان کے, تو بوڑھے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اب ان کو باہر سے لوگ بلانے پڑ رہے ہیں. ہم نے خود وہیں جیپنیز سے سنا ہے کہ جاپان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے دہائیاں لگا کے اپنی قوم کو تیار کیا, اور اب ہم اپنی فیکٹریاں چلانے کے لیے باہر کے لوگوں کو ویزے دے رہے ہیں. یہ سب آ کے ہمارے ماحول کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ لا کو فالو نہیں کرتے. مختلف ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں, جرائم کا ریشو جاپان میں بڑھ رہا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے اگر ہم ان کی وہ تربیت نہیں کر سکتے جو ہم بچپن سے اپنے بچوں کی کرتے آ رہے ہیں, ہم ان کو ویزے نہیں دیتے, ہمارے ملک میں کام کرنے والے جوان نہیں ہیں, اور اگر ہم ویزے دیتے ہیں ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے جو ہم نے دہائیاں لگا کے ایک قوم کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے. تو اس لیے یہ آبادی کے منجا نا پرانے ہو گئے ہیں. یہ باہر کی یونیورسٹیوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا. میں نے اس پہ ایک مدلل بیان ریکارڈ کروایا تھا, جرمنی کی یونیورسٹیوں کے کتابوں کے حوالے تھے. اس میں وہ پرانا بیان ہے, پتہ نہیں یوٹیوب پہ کہاں گیا ہوگا, کہ یہ جو اکنامیکلی مضبوط ہونے کے لیے بات کی جاتی ہے نا کہ بچے کم ہوں, یہ پرانا نظریہ ہے جو یورپ امریکہ نے مسترد کر دیا ہے. اب ان کی یونیورسٹیوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا. اب ان کی یونیورسٹی میں یہ وہ تھیوری چینج ہو چکی ہے. ہاں ہم پر انہوں نے وہ پرانے تھوپے ہوئے ہیں, ہم پہ تھوپے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کمبخت اور کچھ نہیں رہا ان کے پاس, آبادی کی طاقت بہرحال ان کے پاس ہے, تو یہ طاقت بھی ان سے چھین لو. تو اس لیے یہ آبادی تو بیکار قسم کی بات ہے. میں اس پہ اضافہ کرتا ہوں کہ امکانات سے بھرپور ایک قوم ہے, زبردست ان کے پاس زمین ہے,
کہ جس میں ان کو اریگیشن کا پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو لہٰذا یہ آبادی کا مسئلہ اور اس میں اس کے وسائل کا مسئلہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو وہی ہے جو حضرت نے جس کی طرف نشاندہی فرمائی, وہ ہے مینجمنٹ, کہ جو گورنمنٹ ہے اسے چاہیے کہ مطلب جو ریسورسز ہیں اسے صحیح مینیج کرے. تو باقی امکانات کا مسئلہ نہیں ہے بالکل. ہم دیکھیں بچے نا اچانک نہیں پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے میں بتاتا ہوں نا, میرے 19 بچے, لوگ کہتے ہیں کیسے پالتا ہے وہ. بھائی 19واں کتنا بڑا ہو چکا ہے وہ, صحیح ہے. برساتی مینڈک کی طرح تھوڑی پیدا ہوتے ہیں بچے, ایک دم سے 19 آ گئے. جب 19واں آتا ہے تو پہلا تو آپ وہ خود کمانے کے قابل بن جاتا ہے, وہ تو خود کما رہے ہوتے ہیں. تو یہی آبادی ایک دم نہیں ہوتی, جب آہستہ آہستہ لوگ جوان ہوتے ہیں, کچھ ان سے نیچے آتے ہیں, کچھ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں, کچھ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ تو فلسفہ بالکل قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے, مشاہدے کے بھی خلاف ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بچے پیدا کرنا بھی ضروری ہے, لیکن مینجمنٹ اس سے زیادہ ضروری ہے. اور یہ مینجمنٹ جب انڈیویجولی کسی کی اولاد ہو رہی ہو تو وہ آپ کے انڈیویجول, آپ کے اولاد پیدا ہو رہی ہے. میرے اگر 19 بچے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے مستقبل کے بارے میں سوچوں, ان کی تربیت کے بارے میں سوچوں, اور میں ایک کمرے کے گھر میں نہ رہوں. ویسے ایک کمرے کے گھر میں 19 پیدا ہو بھی نہیں سکتے. آپ کی اس بات سے وہ ایک جملہ آج کل بڑا بولا جاتا ہے, بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں اس کو, ہے بڑا عجیب سا, کہ پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کیا. تو وہ تو بیچارے ایکٹر نے خود ہی رجوع کر لیا اپنی بات سے, جس نے یہ کہا تھا نا. صحیح نہیں, کہیں نہ کہیں خاموش تائید مجھے نظر آ رہی تھی کہ ذمہ داری ہے یہ بھی کہ پھر ان کو سنبھالنا ہے. سنبھالنا تو ہے نا ذمہ داری, چور اور چکے تھوڑی پیدا کرنے ہیں, انسان کے بچے پیدا کرنے ہیں. صحیح. تو اس کو ضرورت ہے کہ اس کو, یعنی ہاں یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہے کیا کریں. یہ بات ہی غلط ہے, وسائل اللہ دیتا ہے. کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خالی پیٹ لے کے نہیں آتا, 2 عدد ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے بھی پیدا ہوتا ہے. وہ خود بھی کچھ کرے گا, خود بھی کچھ کرے گا. اب یہ تھوڑی کہ ہم لوگ 7 بہن بھائی تھے تو میرے والد صاحب 7 گھر چھوڑ کے جائیں ہمارے لیے. میرے والد صاحب نے ایک ہی گھر چھوڑا ہم سب کے لیے. ہم بڑے ہوتے گئے, خود بھی کچھ کماتے چلے گئے, اسٹیبل ہوتے چلے گئے, اور بچیاں رخصت ہو کے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں, ان کی ذمہ داریاں ان کے شوہروں پر ہوتی ہیں. تو جو لڑکے ہیں وہ خود بھی تو کچھ کریں گے نا. بالکل 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوتے ہیں, تو وہ ساری رسپانسبلٹی ماں باپ کی نہیں ہوتی. ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بلوغت کی دہلیز تک ان کو پہنچا دینا. اس کے بعد شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو باپ کے ذمہ اس کا خرچہ نہیں ہے. لڑکا تو وہ خود کمائے گا. تو یہ ایک نظام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو یہ کبھی بھی بچے نہ باپ پہ بوجھ بنتے ہیں نہ اسٹیٹ پہ بوجھ بنتے ہیں. اسٹیٹ کو کما کے کھلاتے ہیں وہ. اور ہماری اسٹیٹ پہ سے یہ کہنا ہے کہ آبادی اسٹیٹ پہ بوجھ بنی ہوئی ہے, یہ تو اتنا بڑا لطیفہ ہے. یعنی یہ ایسے ہو گیا کہ ہم لوگ اسٹیٹ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. اور بھائی اسٹیٹ ہم پہ بوجھ بنی ہوئی ہے, نہ ہمیں پانی دے رہی ہے, نہ ہمیں بجلی دے رہی ہے. میں ڈی سی کے پاس گیا تھا, آپ بھی تھے. جی میں ساتھ. جی ہمارے گٹر لائنوں کا حال خراب ہوا ہوا تھا ٹھنڈا موڑ پہ. جمعے میں اتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, وہ گٹر کی لائنیں پھلانگ کے آ رہے ہوتے تھے. وہ نہریں بہ رہی ہیں نا گٹر لائنوں کی. ہم ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے, ہم نے کہا بھائی کچھ کریں پلیز. وہ کیا کہتے ہیں آگے سے, اصل میں آبادی اتنی بڑھ رہی ہے, اس کو بھی تو مفتی صاحب کنٹرول کرنا چاہیے نا. میں نے کہا آبادی بہت بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے اتنے بچے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ نکل کے گٹر کی لائنوں میں پھنس رہے ہیں. میں نے یہی کہا نا جی. میں نے کہا وہ بچے اتنی آبادی بڑھ گئی ہے انڈا موڑ پہ کہ وہ بچے اتنے زیادہ کہ ماں باپ سے سنبھل نہیں رہے, وہ کھڑکیوں سے گر کے گٹر لائنوں میں پھنس رہے ہیں, جس کی وجہ سے گٹر جام ہو گئے. ابے بھائی گٹر صاف کرو یار, کہ یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ جی بالکل فضول بات یار. دیکھو آپ گٹر لائن صاف کرو, آپ کہہ رہے ہو آبادی, اور بول اس کو رہے جس کے خود کے 19 بچے ہیں. تو یہ ہماری, تو پھر وہ صاف ہوئی گٹر لائن, وہ 2 سال کے بعد جا کے صاف ہوئی ہیں. لیکن صاف کیسے ہوئی ہیں؟ نئی گٹر لائنیں ڈلی ہیں, وہ صاف ہونے کے قابل نہیں تھی, وہ 1901 سے ڈلی ہوئی تھی. وہ تو نئی گٹروں میں بھی میرا خیال ہے جماعت اسلامی والوں نے شاید کیا, جماعت اسلامی نے کچھ ایکشن لیا تھا. تو جماعت اسلامی بہرحال یہ اس کاموں میں بہت ایکٹیو ہوتی ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ سڑکیں توڑی, کھڈے کھودے, 1 سال اس میں لگایا, نئی گٹر لائنیں ڈلیں. اب وہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ایک نیا مسئلہ بنی ہوئی ہے. اب پتہ نہیں وہ کس سن میں جا کے وہ مٹی ڈلے گی اس پہ, اور اب دوبارہ سے سڑک بنے گی. تو وہ گٹر کی گندگی تو ختم ہو گئی, لیکن ایک نئی گندگی, مٹی دھول, وہ چلو وہ اس سے بہرحال کم ہے. صحیح. اب ڈی سی صاحب کیا کہیں گے اس کے جواب کہ بچے زیادہ پیدا ہو؟
सड़कें ख़राब हैं. अच्छा, बांग्लादेश के हवाले में एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैंने उस्ताद जी से और करना है, और ज़रा इस मौजू से थोड़ा सा हट के, लेकिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको अब बांग्लादेश में किन किन शहरों में आपका जाना हुआ, यानी ढाका के अलावा? एक तो ढाका कैपिटल है, और जो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेटेड है उनकी आबादी ढाका में है. तो जो उनके बड़े इदारे आमतौर पे मदारिस यूनिवर्सिटीज़ ढाका में है. बाकी जो उनका सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एक ये भी एक बतौर एक मसले के हमारे सामने आया कि ढाका के अलावा बाकी बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है. इवन के बहुत यानी छोटे छोटे मेडिकल इश्यूज़ के लिए भी लोगों को ढाका आना पड़ता है. जैसे कि हमने ढाका के हवाले से बात की, बांग्लादेश के हवाले से, कि पूरा जो उनका सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे जो है एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि जो कैपिटल पे जो बर्डन है और लोड है वो हर एतबार से कम हो. तो इसकी जो है वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एक तो ढाका में मुख्तलिफ उसके जो टाउन्स थे, इलाके थे, वहाँ हम गए. उसके अलावा हम चिटागोंग गए, बहुत मशहूर शहर है वहाँ का, इंडस्ट्रियल सिटी है, वहाँ हमारा जाना हुआ. उसके अलावा सिलहट बहुत तारीख़ी शहर है, वहाँ पे उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि बहुत इल्मी उसका एक जो है वो एक तारीख़ी उसका एक तारुफ रहा है. और उसके अलावा कॉक्सिस बाज़ार, ये उनका साहिली शहर है, और ये बर्मा से बॉर्डर मिलता है, बर्मा के साथ म्यांमार के साथ वो मिलता है. और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा सैंडी बीच है, यानी मुसलसल 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा मुसलसल ऐसा बीच है कि जिस पे जो है वो पानी में उतरा जा सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही शानदार जगह. तो इन 4 शहरों में हमारा जाना हुआ है. तो मदारिस जिनमें आपका जाना हुआ, उनके कोई नाम वगैरह अगर हमें आप मुश्किल है तो पढ़कर बता दें, आपके पास तो डाटा है मेरा ख्याल है. जी, जो बड़े मदारिस में हमारा जाना हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा मदरसा, उसके साथ हमारा हज़रत का एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है. जामिया रशीद का जो है वो उसको ताल्लुक़ है. जामिया रशीदिया फ़ैनी, वहाँ हमारा जाना हुआ चिटागोंग में, फ़ैनी में. मुफ्ती शहीदुल्लाह साहब वो हमारे उस्ताद हैं. जी. अच्छा, तो उसका तारुफ तो उसका सामने आ गया, तो वहाँ हमारा जाना हुआ. इसके अलावा ढाका का एक बहुत बड़ा और सबसे कदीम मदरसा है जामिया अरबिया इमदादुल उलूम फ़रीदपुर. हज़रत मौलाना शमसुल हक फ़रीदपुरी साहब, इन्होंने जो है वो उसकी बुनियाद रखी थी. हज़रत थानवी रहमहुल्लाह के खलीफा हैं, और बहुत सबसे कदीमी मदरसा है वहाँ ढाका का, उसमें हमारा जाना हुआ. इसके अलावा कुछ छोटे मदारिस में भी हम गए. वहाँ तहफ़ीज़ कुरान का एक बहुत यानी पूरी दुनिया में एक मशहूर मदरसा है, मुझे अगर उसका नाम याद हो, जामिया कुरान व सुन्ना तहफ़ीज़ुल कुरान, ये एक मदरसा है. और उसके जो हुफ़ाज़ हैं, जो बहुत बड़े बड़े आलमी मुकाबले हैं, उसमें उनके हुफ़ाज़ की बहुत ज़्यादा पोजीशंस हैं. वो एक बहुत मशहूर वहाँ का मदरसा था. इसके अलावा 3-4 जगहों पे हम और गए वहाँ मदारिस में. सही. जी सर जी, एक सवाल आपने बांग्लादेशियों से नहीं पूछा, पर शायद पता नहीं इसकी कोई वजह आपको मालूम हो. ये बांग्लादेश में जब भी कोई इज्तिमात होते हैं या बड़े कोई प्रोग्राम होते हैं, नॉर्मली ये ट्रेनों की छत पे कैसे सफ़र कर लेते हैं ये लोग? ये क्या टैलेंट है? ये तो हमारे यहाँ भी होता है. ट्रेनों की छत पे कभी हमने लोग नहीं देखे उस्ताद जी, आपने देखा? हमारे यहाँ बहुत पहले होता था, बहुत कभी कभार, लेकिन वह ये मामूल है. अब वो ढाका में जो उनकी इंटरसिटी ट्रेन है वो गुजरती थी, तो बाज़ ऐसा हुआ कि ट्राम, तो हम गुजरते थे तो वो फाटक बंद होता था, तो छत पे चढ़े हुए होते थे ट्रेन. देखें आप, जब वही बात है ना, आबादी को इतनी सी जगह पे आप ले आएंगे ना, तो ट्रेनों के ट्रैक की तो एक ही ट्रैक है ना, तो सारी आबादी ने उसी ट्रेन में आना है ना. जब आबादी को आप फैलाएंगे तो ये खुद मसाइल हल होंगे. बहुत वैसे ये दीदा दिलेरी है ये ट्रेन की छत पे इतना बुरी तरह. बस वो ढाका तो मशहूर है, इंडिया में भी है. इंडिया अच्छा. में भी आपको ऐसे इलाके नजर आएंगे जहाँ ट्रेनों की छत क्या खिड़कियों में, पहले हमारे यहाँ भी बहुत होता था ऐसे. अच्छा, बस वो जो आबादी की कंसंट्रेशन है, अब वो यानी जो ढाका इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट नॉइजिएस्ट कैपिटल. बदतरीन जाम होता है ट्रैफिक. जी ओके. यानी ढाका शहर में आप, वो लोग तो आदी हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान से कोई बंदा जाए और सफर करना शुरू कर दे, 2-4 दिन में वो पागल हो जाएगा. अच्छा, अभी आप कनाडा से आए और फौरन बांग्लादेश चले गए, कंपैरिजन अगर देखें, कनाडा को आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो कंपेयर ना करें ना. हम तो गरीब मुल्कों में आते हैं ना, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो. सही बात. तो हम पे तो वो आता है वो गरीबो. कनाडा तो एक तरक्की याफ्ता कंट्री है. वो जो एक खास आपका मौजू है, यानी जो यानी ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी लोगों के आपस. रिलेशनशिप तो आपको मुसलमानों में नजर आएगी, बांग्लादेश और पाकिस्तान में. कनाडा में रिलेशनशिप मुसलमानों में है. गैर मुस्लिमों में तो वो क्या, बीवी को अपने खर्चे पे चाय नहीं पिलाते, तो वो क्या रिलेशन. वैसे है साफ सुथरा कनाडा, बहरहाल कनाडा है वो साफ सुथरा, खुले डुले घर, खूबसूरत नहरें, आबशारें. वो कनाडा, अमेरिका, कनाडा, यूरोप से तो ज़्यादा अच्छा बहरहाल अमेरिका कनाडा है. यूरोप भी थोड़ा सा
یعنی چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اس میں کنجسٹڈ ہے. لیکن کینیڈا امریکہ میں تو کھلے ڈلے اور خوبصورت, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ ترقی یافتہ پیٹ بھرے میں بھائی ان کے, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو یہ جتنا بھی جو بات ہوتی ہے, وہاں کے روڈز بہت صاف ہوں گے, وہاں کا انفراسٹرکچر بہت ڈیولپڈ ہوگا, وہاں جو سیوک فیسلٹیز ہیں وہ بہت شاندار ہوں گی, وہاں میں لوگ قطاروں میں نظر آئیں گے, ڈسپلے, سب چیزیں ہیں. تو یہ تو اصل میں ترقی ہے انفراسٹرکچر کی اور سسٹم کی. باقی جہاں تک انسانی ترقی کا تعلق ہے کہ انسان بطور فرد کے اس نے کیا ترقی کی ہے, اور اس کا پیرامیٹر ہے انسانی اخلاقیات. تو حضرت چونکہ وہاں بہت فریکوینٹ جانا ہوتا ہے, تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ عمومی ہم تبصرہ کر دیتے ہیں کہ بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں, تو کیا ترقی اس بات کا نام ہے کہ لوہا پہلے زمین پہ ہوتا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہے, اور مادی ترقی ہے, مادی ترقی ہے. باقی جو اصل اخلاقی اور روحانی ترقی ہے اس میں جو ہے وہ اس کا کیا کمپیریزن ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک ہماری گفتگو کا ایک مستقل موضوع ہونا چاہیے ان کی مادی ترقی کے ساتھ ساتھ. بالکل. اچھا تو خیر الگ ٹاپک ہے, اس میں میں بہت بولتا رہتا ہوں, لیکن ویسے آپ دیکھنے میں کمپیئر کریں گے تو کینیڈا کو پاکستان اور بنگلہ دیش سے کمپیئر نہیں کر سکتے, نہ انڈیا سے کر سکتے. ڈیفینیٹلی کینیڈا پھر کینیڈا ہے. بالکل. میں کہہ رہا تھا نا کہ ڈھاکہ میں اتنا بدترین ٹریفک جام جتنا آپ بتا رہے ہیں, جتنا رش اور ہجوم اور وہ سارا, اور کینیڈا بالکل ہی کھلا ڈلا. تو ظاہر ہے میں نے 2 انتہائیں دیکھی. وہی میں پوچھ رہا. ڈھاکہ کے بارے میں ہمارا تاثر یہ تھا کہ ڈھاکہ کو جو ہے وہ 2 لاکھ رکشوں کے سپرد کر دیا گیا ہے, اور ڈھاکہ کی سڑکیں جو ہیں وہ اس پہ رکشہ اصل ہے اور باقی سب چیزیں ہیں جو وہ ضمنی طور پہ چل رہی ہوتی ہیں. بس یہ وہاں کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا اس پہ, اب نئی گورنمنٹ آئی ہے, اللہ کرے وہ کرے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں بنگلہ دیش کے لوگ, ٹھیک ہے الگ ہو گئے, کچھ سیاسی تھی جو بھی تھا وہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اسی میں خوش ہیں. لیکن ہیں بہرحال ہمارا خون ایک ہی ہے, اور سب سے بڑی بات ہمارا اسلام کا رشتہ ہے. یہاں سے زیادہ یعنی پرسنٹیج کے لحاظ سے یہاں سے زیادہ مسلمان ہیں جی, اور یہاں جیسی فرقواریت نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو چاہیں گے ترقی کرے بنگلہ دیش, جیسے ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے, ایسے ہم چاہیں گے بنگلہ دیش ترقی کرے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ, تو وہاں کی گورنمنٹ کو یہ لازم ہے کہ وہ آرگنائز کرے, وہ آبادی کے نئے پروجیکٹ نکالے تاکہ آبادی پھیلے. جیسے ہم اپنی جتنے مطالبے ہم نے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ سے کیے ہیں, ہم نے اپنی گورنمنٹ سے بھی اتنے نہیں کیے. ہمیں امید ہے کہ وہ شاید سن لیں ہمارے. ہاں نہیں بالکل, اپنی گورنمنٹ سے تو ہم کرتے رہتے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ دنیا میں یہ ایک تاثر رہا ہے جو پچھلا دور حکومت رہا ہے پہلے بنگلہ دیش کا, اس کا یعنی ریفلیکشن کہہ لیں کچھ بھی وجہ, کہ بنگالی اور پاکستانیز کا جہاں بھی دنیا بھر میں دیگر ممالک میں انٹریکشن یا آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, تو وہاں ایک تعصب پاکستانیوں کو لے کے بنگلہ دیشیوں کے وہ لہجوں میں ہوتا تھا. یعنی سعودی عرب لے لیں یا باہر, اور یہ اس کی کئی دفعہ آپ لوگوں کو بھی سعودی عرب میں مشاہدہ ہوا ہوگا اس کا. لیکن اس میں کیا تبدیلی آئی اب جو یہ نئی حکومت یا نیا ایک نظام نئے کو آپ نے محسوس کیا کہ کچھ نارملائز ہوئی چیز؟ بالکل نارملائز ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو انقلاب آیا ہے نا, اس سے معاملات اچھائی کی طرف جائیں گے, محبت کی طرف جائیں گے معاملات. یہ جو ایک تعصب کا ایک عنصر تھا, اس میں بہت حد تک کمی آ چکی ہے. اور چاہے پاکستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو, اگر اب بھی کوئی پاکستانی بنگلہ دیشی سے نفرت کرتا ہے اس بیس پہ کہ وہ بنگالی ہے, یا بنگالی کوئی نفرت کرتا ہے پاکستانی سے اس بیس کی یہ کہ پاکستانی ہے, تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے اور اچھائی کی طرف جانا چاہیے. صحیح. مذہبی حوالے سے جو ایک شدت ہوتی ہے, مطلب جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں بہت حوالوں سے اس حوالے علماء بھی بڑے فکر مند بھی رہتے ہیں, تو مذہبی حوالے سے جو ایک انٹینسٹی ہے, جو لیول ہے مذہب کا وہاں لوگوں میں, دیکھیں مذہبی لوگوں میں شدت پسندی یہ ایک دنیا کا ایک یعنی یہ جو بر صغیر کا خطہ ہے نا, کامن, اس میں کامن ہے, چاہے انڈیا ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے پاکستان. میچورٹی جو ہونی چاہیے, میجورٹی ہم لوگوں میں نہیں ہے وہ میچورٹی, یعنی ایک دم ایگریسو ہو جانا. کیونکہ ظاہر ہے مذہب سے انسان کو ایک عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے, تو اس میں بعض دفعہ وہ حدود کو کراس بھی کر دیتا ہے, جو شرعی حدود ہیں. تو یہ تو ہم لوگ کا کامن مسئلہ ہے. اب میں اتنی جلدی تو نہیں وہاں کے بارے میں فیصلہ کر سکتا, اتنا تو میں نہیں, وہ تو کوئی کئی سال کوئی رہا ہو, لیکن یہ جنرلی ایک مسئلہ مذہبی لوگوں کا ویسے ہی ہے. اوکے, کہ اب جیسے پلاننگ کی کمی پاکستان میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, افریقہ میں بھی ہے. مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں
فیوچر کی پلاننگ نہیں کرتے. مذہبی لوگ صرف اپنے مسجد مدرسے کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کل حالات کیا آ سکتے ہیں, حکومت سے ہمیں ریلیشن مضبوط بنانا چاہیے. بالکل. ہر جگہ مذہبی لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت مخالف چلنا, اپوزیشن میں رہنا اور اس کو کیش کرانا, کہ لوگ تو اس سے خوش ہوتے ہیں. تو بھائی آپ اگر ہر جگہ حکومت کے مخالف چلو گے آپ, تو لاز جو بنیں گے وہ تو آپ کے اگینسٹ بنیں گے نا. بالکل. افریقہ میں بھی ایسے ہی ہے, مدرسے مسجدوں کو تو لوگوں نے فوکس کیا, اچھی بات ہے, لیکن بیوروکریسی میں جاؤ بھائی, آپ فوج میں جاؤ, آپ پولیس میں جاؤ, آپ عدلیہ میں جاؤ, تاکہ ملک کی باغ ڈور میں کچھ آپ کا حصہ ہو. نہیں کر سکتے تو اپر لیول پہ آپ ریلیشن تو بنائیں نا. بالکل. تاکہ آپ اپنے لیے قوانین تو پاس کروائیں. بالکل. تو یہ خطرہ پاکستان میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہے یہ خطرہ. صحیح. کہ اب جو حکومت آئی ہے وہ تو وہاں کی پوری عوام نے مل کے ایک پرانی حکومت کا خاتمہ کر دیا نا. تو عوام کا اس سے بڑا انقلاب, یعنی بہت کم مثالیں ملتی ہیں اس کی کہ اتنا بڑا انقلاب, اور کوئی مسلح لڑائی نہیں تھی, کوئی مسلح بغاوت نہیں تھی, صرف عوامی ہم جو کہتے ہیں نا اس حکومت کے خلاف بغاوت ناجائز ہے, وہ مسلح بغاوت کو کہتے ہیں. صحیح. عوامی احتجاج جو آپ کا آئینی حق ہے اس کو کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا. صحیح. تو اس میں تو عوام کو چاہیے کہ وہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں. تو وہاں بھی علماء ہوں یا یہاں کے علماء ہوں, جو لوگ بھی بیوروکریسی میں ہیں ان سے تعلق بنا کے اپنے حق میں قوانین پاس کروانے چاہیے. صحیح. تو اپنے حق میں یعنی ایسے قوانین پاس کروانے چاہیے جو فیوچر میں اسلام کے فائدے, اسلام کے, یس, کیونکہ بہرحال قانون کی ایک بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے, ایک حیثیت ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا اور آپ بغاوت والے راستے پہ آ گئے تو آپ کے خلاف قوانین بنیں گے, آپ کو بین کر دیا جائے گا. صحیح. یہ بات اس اعتبار سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمیں مشاہدہ ہوا کہ وہاں پر علماء اپنی تمام تر جو دینی خدمات ہیں اور بہت وسیع دینی خدمات ہیں, اس کے باوجود جو یعنی جو گورننس یعنی جو لیول ہے وہاں پر ہمیں بہت زیادہ مستعد نظر نہیں آئے. اب یہ جو پچھلے سال کی تبدیلی ہے, اس نے جو امکانات پیدا کیے ہیں دینی جماعتوں کے لیے, دینی طبقات کے لیے, انہیں بھی یعنی بروئے کار لانے کے لیے ایک سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے, تاکہ جس طرح سے مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ قانون سازی کرنے کے لیے اور پوری سوسائٹی کو اور معاشرے کو جو اسلامی پوری اقدار ہیں اس پر چلانے کے لیے جو گورنمنٹ لیول کی جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, جب تک کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا تو اس وقت تک جو ہے وہ فقط ہم ایک احتجاجی گروہ بنے رہیں گے, اور جو حق حکمرانی ہے وہ ہم کسی اور کو دیے رکھیں گے. تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو وہاں جو یہ امکان ایک پیدا ہوا ہے نیا, اس امکان کو جو ہے وہ بہت سنجیدگی سے لیا جائے اور اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. مثال کے طور پر ابھی عوامی حکومت آئی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک انقلاب آیا, علماء کو چاہیے عوام سے حکومت سے تعلقات بڑھائیں. جی بالکل, جی ایسے ہی ہے. اور یہ وہاں نہیں ہے, نہیں ہے, یہ نہیں ہے. مجھے نہیں لگا کہ کوئی اسی کا کیا ہوگا, محنتیں اتنی ہوتی ہیں, اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہوتا ہے. جی اچھا, اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ پچھلے 50 سال میں جو بہت واضح بات ہے, کوئی اس کے لیے کسی ضرورت نہیں ہے دلیل کی, کہ جو پوری یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں جو انڈین انفلوئنس ہے وہ بہت نمایاں ہے. یعنی تعداد اور آبادی کے اعتبار سے بہت کم فریکشن ہے یعنی ہندو, لیکن جو پاور کے جو مراکز ہیں, طاقت کے جو مراکز ہیں, ان میں جو ان کا جو حصہ ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. صحیح. اچھا, قوانین کی بات ہو رہی ہے, اب پاکستان کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ایک اسلامی قانون یہاں پہ موجود ہے, اور اسلام کے اعتبار سے, اسلام کے تحفظ کے حوالے سے, ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے بہت تگڑے قوانین یہاں پہ موجود ہیں. تو مجھے آپ سے ایک بہت یعنی اس موضوع سے بالکل ہم تھوڑا سا الگ یہ ایک سوال ہے کہ پھر جب وہ قانون بن جاتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق, اس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی مرضی, یا جس کو ہم اپنی مرضی کہہ رہے ہیں گویا وہ اسلام کی منشا, اس کے مطابق قانون سازی ہو جائے. پھر اس قانون کو درست استعمال کرنا یہ بھی تو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے نا. یہ جو ہمارے ہاں اس وقت ایک بحث چل رہی ہے, لوگ یعنی ناموس رسالت کے قوانین کے حوالے سے دو انتہائیں, لبرل چاہتے ہیں کہ بس صفحہ ہستی سے ہی قانونی خدا نخواستہ ختم ہو جائے, کالا قانون بکواس جو بھی ہے. دوسری طرف یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے. اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی کامنٹ ضرور کریں. دیکھیں, توہین رسالت کا جو قانون ہے, قانون تو 100% درست ہے. ایک طبقہ ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ قانون ہی ختم ہو جائے.
یا یہ کہ معافی کی اجازت دی جائے جو توہین کرے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ صبح و شام کوئی شخص سید الانبیاء کو معاذ اللہ برا بلا کہے گا اور جب کیس چلے گا تو بولے گا میں نے توبہ کر لی ہے. تو ناموس رسالت محفوظ نہیں ہو سکتی. اس لیے قانون تو یہ جو سیکولر لبرل طبقہ کہتا ہے نا کہ قانون کو چینج کر دو, یا یہ کہ جب ایک آدمی نے اگر توہین کی ہے تو اس کی معافی کو قبول کیا جائے, اس بات سے ہم قطعاً ایگری نہیں ہے. کیونکہ لوگ صبح و شام توہین کریں گے اور جب کیس چلے گا تو کورٹ میں بیان دے دیں گے. یار پھانسی پہ کون جانا پسند کرتا ہے؟ وہ بیان دے دیں گے کہ جی میں سوری کر رہا ہوں. صحیح. تو کتابیں لکھتے رہیں گے اور سوری کر کر کے. تو یہ سید الانبیاء کی عزت, جن کی حفاظت, ناموس کی حفاظت ہمیں اپنے جان سے زیادہ عزیز ہے اور ہمارے ایمان کا سب سے بڑا جزو ہے تو وہ ناموس محفوظ نہیں ہوگی. اس لیے اس پہ بحث کرنا کہ قانون ہی سرے سے ختم کر دیا جائے یا جو جتنی مرضی توہین کرے بعد میں سوری کر کے اس کو معافی کے آپشن دے دیا جائے, اس پہ ہم قطعاً ایگری نہیں. دوسری طرف اس قانون کا جو بے انتہا غلط استعمال ہو رہا ہے, اور یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا, میں وکیلوں سے ملا ہوں, خود کچھ میرے اپنے مشاہدات ہیں, اس قانون کا زیادہ استعمال غلط ہو رہا ہے. دیکھیں ہر قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. جی بالکل. لوگ کہتے ہیں وہ تو ہر قانون کا غلط ہو سکتا ہے. بھائی ہر قانون کا غلط ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے, ہوتا کم ہے غلط استعمال, زیادہ صحیح استعمال. اس قانون کا غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے. آپ جیلوں میں جاؤ جن پہ توہین رسالت کے مقدمے چلیں, آپ جب نیوٹرل ہو کے آپ تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا یہ شخص کبھی بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا, یہ گستاخ رسول نہیں ہو سکتا. علماء ہیں جیلوں کے اندر جن کی زندگیاں نبی کی سیرت بیان کرنے میں لگیں. کوئی مسجد کا امام ہوگا جو بیچارہ 5 ٹائم نماز پڑھا رہا ہے, اپنا کاروبار بزنس چھوڑ کے. کوئی مؤذن ہوگا. ہو یہ رہا ہے کہ قانون کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان الفاظ کا جنونی لوگ جو بھی کسی سے ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے یا کسی کو ذاتی طور پہ بغض ہوتا ہے, اس قانون کا وہ غلط استعمال کر سکتے ہیں. تو قانون کی ورڈنگ کی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے, وضاحت ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی صراحتاً نبی کی توہین کرے, اشارتاً کرے, کنایتاً کرے, اشارتاً کنایتاً کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات کر دی جس کا مطلب نکالا جا سکتا ہو توہین, تو اس پہ بھی توہین رسالت کا الزام ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے. اشارتاً کر کے, اشارتاً کر کے, کہ قانون میں تو لکھا ہے صراحتاً نہ ہو, اشارتاً بھی ہو. بھائی اشارتاً کا یہ مطلب نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں 8ویں کلاس میں تھا, ہمارے سامنے کیس آیا کہ ایک شخص نے کسی کی دیوار پہ پوسٹر لگا دیا عید میلاد النبی کا, کہ ہمارے ہاں یعنی 12 ربیع الاول کا جلسہ ہونے والا ہے. وہ شخص باہر آیا, اس نے دیکھا میری نئی دیوار ہے اور میں نے نیا دیوار نہیں تھی یا کلر نیا تھا واللہ عالم, میں نے نیا کلر کیا ہوا ہے, کس نے نالائق نے لا کے یہ پوسٹر لگا دیا ہے. اس نے وہ پوسٹر پھاڑ دیا. اس کا قطعاً یہ ارادہ نہیں ہے کہ نبی کے نام کو وہ چاک کرے یا سید الانبیاء کی توہین کرے. وہ پوسٹر اس نے چاک کیا, اس کی قسمت خراب, نیچے گٹر لائن بہہ رہی تھی کوئی, وہ پوسٹر اس میں گرا ہے اور اس میں نبی کا نام لکھا ہوا. اس شخص پہ کیس ہوا توہین کا اور اس کو اندر کر دیا گیا. حالانکہ وہ نمازی آدمی تھا, اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ میں نبی کی نام کی توہین کر رہا ہوں. اس نے غصے میں آ کے, جیسے وہ نہیں جو ایک وہ کون سا تھا وہ سری لنکا کا, جی سیالکوٹ والا, اس کو کیا پتا یار اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. تو ایسے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ اشارتاً چونکہ توہین ہو چکی ہے یا کنایتاً ہو چکی ہے. بھائی ایسے شخص کو عدالت موقع تو دینا بیان کرنے کی کہ کیا تمہاری نیت توہین کی تھی. صحیح. ایسے شخص کو موقع دینا چاہیے, ایسے شخص کو معذرت کا موقع بھی دینا چاہیے. وہ بیان دے کہ بھائی میں نے اپنی دیوار پہ چونکہ ایک شخص نے پوسٹر لگایا, میں نے نہیں دیکھا, میں نے غصے میں آیا, میں نے وہ پوسٹر نہیں پڑھا کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, میں نے وہ پوسٹر پھاڑا ہے. تو اس کو یہ موقع دینا چاہیے بیان کرنے کا اور اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ بطور حد قتل کیا جائے گا ایسے شخص کو جو توہین رسالت کا مرتکب ہو, تو حد تو شبہات سے ساقط ہو جاتی ہے. آپ شبہے سے حد کو ثابت کر رہے ہو. صحیح ہے نا. یعنی 99% اگر یہ ثابت ہو رہا ہو کہ اس نے توہین کی ہے, 1% یہ ہو رہا ہو کہ نہیں بھائی ایک دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے, تو حدود میں اس 1% کو ترجیح دی جاتی ہے. بالکل. 0.01% بھی اگر یہ لگ رہا ہو نا کہ نہیں یار ایک دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے, یہ دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے,
کہ یہ توہین کی نیت نہیں تھی, یہ اپنی دیوار بچانا چاہ رہا تھا اور وہ اشتہار والے پر اپنا غصہ نکال رہا ہے, تو اس میں جذبات میں اس نے ایسے کام کیا ہے, تو اس کی نیت نہیں تھی. تو اس کو موقع ملنا چاہیے, ہمارے ہاں اس کو موقع نہیں دیا جاتا. ایک بات. دوسری بات, اسی طرح کنایتن کا بھی مطلب واضح ہونا چاہیے. اچھا, مجھے میں صرف سمجھنے کے لیے اشارتن کا کوئی مثال ہمیں, کہ اشارتن سے کیا مراد؟ اشارتن کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ توہین زبان سے نہیں ہوتی, آپ نے کارٹون بنا دیا, اوکے, معاذ اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی توہین آمیز خاکہ بنا دیا, اب یہ اشارہ ہے. تو اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی سراہتن تو نہیں کی نا, تو بھائی سراہتن نہیں کی, اشارتن تو کر رہے ہو نا. یہاں اس کا کوئی اور توہین کے علاوہ کوئی اور مطلب بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے آدمی کی معافی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح زبان لڑکھڑا جاتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا کے پی کے میں ایک مولوی تقریر کر رہا ہے, اس کے بعد کہہ کچھ رہا تھا, منہ سے نکلا کچھ ہے, جی, لوگوں نے پکڑ کے وہیں قتل کر دیا اس کو. یار وہ نبی سے اگر نفرت کرتا وہ ٹوپی کیوں پہنتا ہے بھائی؟ وہ چڈی بنیان میں گھوم رہا ہوتا نا. وہ نمازی آدمی ہے, اس کی داڑھی ہے, نبی کی محبت میں اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس کو اردو میں کمال نہیں ہے اس کا, وہ اس کی مدر لینگویج پشتو ہے. وہ تقریر کر رہا ہے اور اس نے ایک لفظ بول دیا, مبالغہ آرائی کر دی کسی سیاستدان کی تعریف میں, جو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کو اتنا موقع تو دو کہ وہ بولے بھائی یہ میرے منہ سے غلطی سے لفظ نکلا ہے, اور اسی وقت رجوع کر رہا ہے. یہ نہیں کر رہا کہ کیس چل رہا ہے اور جا کے پھر وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو اس وقت کہہ رہے ہیں میں نے رجوع کیا اسی وقت. لیکن نہیں ہوتا, اس کو فوراً مار کے قتل کر دیا جاتا ہے. میں نے بیان میں بھی یہ بات بتائی ہے. میرے سامنے کیس آیا, ایک مسجد تھی لانڈھی میں, مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ یہ دکانیں خالی کرو. 2 بھائی تھے, ان کو کہا کہ یہ دکانیں خالی کرو. وہ ان کی ذاتی دکانیں تھیں. مسجد والا چاہ رہے تھے کہ یہ دکانیں جو ہے نا یہ ہم مسجد کی کسٹڈی میں لیں. جی. انہوں نے کہا نہیں جی ہم خالی نہیں کرتے. انہوں نے کیس بنا کے ڈال دیا توہین کا, کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک معاذ اللہ گٹر میں پھینکا ہے. جو وکیل نے, جس وکیل نے یہ کیس ڈیل کیا ہے نا, یہ براہ راست اس وکیل نے مجھے یہ پورا کیس بتایا ہے. کہتا ہے میں ان 2 لڑکوں کی طرف سے وکیل تھا, میں نے پورا حالات کا جائزہ لیا اور وہاں گٹر تھا ہی نہیں, اور پورا کیس اسٹڈی کیا, جا کے انکوائری کی, پتہ چلا امام کا ذاتی پھڈا چل رہا ہے ان 2 دکانداروں سے, اور یہ خالی نہیں کر رہے, تو اس نے اس کیس کا سہارا لیا. اچھا, اب عوام اتنی جذباتی ہے, عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ڈیپ میں جا کے پوری بات سنے, A to Z کہانی کیا چل رہی ہے. عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام صاحب نے بول دیا ہے کہ یہ آدمی, اس نے معاذ اللہ نبی کو یہ کہا ہے, یوں کہا ہے. لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے, کہہ رہے ہیں. اور پھر کچھ لوگ امام کے ساتھ ملے ہوئے بھی تھے, پہلے سے ان کا پلان تھا. جی. کہہ رہے ہیں کیس چلا ہے کورٹ میں. اب کہہ رہے ہیں میں ان 2 لڑکوں کی طرف سے وکیل تھا, اتنا میرے اوپر دباؤ تھا کہ کورٹ کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جج نے کہا کہ بھائی یا تو ہم ان کو بری کریں گے, یعنی ہم نے ان کو اگر بری کر دیا نا تو تو اور میں تو گئے. اس عوام نے, کیونکہ سب لوگ ہیرو بنتے ہیں یہاں, ایسے ہی. اور یہ جو جنونی قسم کے لیڈر ہیں نا, یہ خود کبھی قتل نہیں کریں گے ایسے شخص کو جا کے. یہ ہمیشہ جنت کے فضائل اپنے مریدوں کو بتا رہے ہوں گے. جی, عوام الناس کو اور ان کا جب لٹکیں گے نا وہ پھانسی پہ ناحق قتل کی بیس پہ, یہ صرف جنازہ پڑھنے آئیں گے وہاں, ایسے ہی یہ صرف جنازہ پڑھنے آتے ہیں. اس لیے میں ان کم وقتوں سے کہتا ہوں, توہین کا کیس تم نے جس پہ لگایا ہے نا, توہین کا الزام لگایا ہے, تم خود آؤ اس کو قتل کرنے کے لیے. جنازہ تمہارا ہونا چاہیے, اس دفعہ اب تمہارا جنازہ ہوگا. یعنی جب حکومت تمہیں لٹکائے گی نا کہ ناحق قتل کی بیس پہ, تو اب تمہارا جنازہ. یہ خود نہیں آتے کبھی بھی, اپنے مریدوں سے یہ کام کرواتے ہیں. پھر جب مریدوں کو حکومت پکڑ کے پھانسی پہ لٹکاتی ہے تو پھر یہ جنازہ پڑھنے آ جاتے ہیں. تو اب ہوا یہ, وہ وکیل نے مجھے بتایا کہ وہ 2 بھائیوں کو کہتے ہیں ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا کیس ہارے ہیں, کیونکہ ہم نے کہا ان کو بچانے کے چکر میں میں بھی جاؤں گا, جج بھی جائے گا. جی. کیونکہ جج پہ سب سے پہلے یہ دباؤ شروع ہوتا ہے SHO پہ. SHO FIR نہیں کاٹے گا, وہ گیا, کوئی جنونی اٹھ کے اس کو قتل کرے گا. SHO اپنی ٹینشن آگے پارسل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں FIR کاٹو, وکیل جانے جج جانے. پھر آگے وکیل وہ اپنی ٹینشن پارسل کرتا ہے جج کو. پھر وہ جج اوپر ہائی کورٹ میں لے جاتا ہے, پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں, پھر آگے سپریم کورٹ جانے اس کو وہ کتنی سیکیور ہے. تو یہ اس طرح سے ہمارے یہاں چل رہا ہوتا ہے. یہ نیوٹرل ہو کے نہیں چل رہا ہوتا کہ بالکل SHO ایک نیوٹرل ہو کے دیکھے کہ یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا.
वकील ये केस एक न्यूट्रल होके ले, जज बिल्कुल न्यूट्रल होके फैसला करे, ऐसा नहीं है. जज पे बेतहाशा दबाव होता है. उस वकील ने मुझे बताया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि जाहिर है वो खुद डरता है जी, और उसकी अपनी साख ख़राब हो जाएगी. बिल्कुल सही. उसने मुझे बताया कि मैंने उन 2 बंदों का केस में जान के हारा हूँ और वो दोनों को उम्र कैद की सज़ा हुई है, अभी भी जेल में पड़े हुए हैं. एक तो पागल हो गया डिप्रेशन से क्योंकि उम्र कैद गई, वो कहते मैं गया तो वो नंगा बैठा हुआ था, अजीब पागलों वाली हरकतें बिल्कुल. दूसरा भी पागल होने वाला था. तो मुझे फिर उस वकील ने बताया शायद वो पागल मर चुका है डिप्रेशन से. तो ये हाल, तो ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है. तो यहाँ पहली बात, इशारतन किनायतन को एक्सप्लेन करें उस कानून में, इशारतन का मतलब क्या है. ठीक है. नंबर 2, इस पे भी कानून साजी होनी चाहिए कि तौहीन का अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, देखें इस्लाम क्या कहता है, आपने जिना का इल्ज़ाम लगा दिया ना किसी पे, आप साबित करें, नहीं किया तो आपको कोड़े मारे जाएंगे, हद क़ज़फ़, क्योंकि आपने उसकी मिट्टी तो पलीत कर दी ना, आपने उसको तो जलील कर दिया. पाकिस्तान में जब आप किसी को कहते हो ये गुस्ताखी की है इसने, तो इसका मतलब अब पूरी जिंदगी के लिए आपने उसको वाजिबुल कत्ल करार दे दिया. अब वो गार्ड लेके घूमेगा, अब वो, और ये मालदार आदमी तो कर सकता है, गरीब आदमी तो ये भी नहीं कर सकता जी. अब पूरी जिंदगी ना उसकी लटकी हुई है, कोई भी जुनूनी उठ के किसी भी वक्त उसको कत्ल कर देगा. तो आपने उसको जो इतना अनसिक्योर, ये सिर्फ हद के इज्जत नहीं है, या आपने उसकी जान को अनसिक्योर कर दिया है हमेशा के लिए. क्योंकि ये मुल्क ऐसा है, इसमें कोई भी जुनूनी उठेगा और ये जानते बूझते हुए कि मुझे लटका दिया जाएगा फांसी पे, कोई बात नहीं, मैं शहादत के लिए तैयार हूं, मैं मारूंगा इसको, वो हीरो बनेगा. तो ये जो आपने उसकी जिंदगी को अनसिक्योर किया है जिन मजहबी लीडरों ने या जिन जुनूनियों ने उसको गुस्ताख करार देकर, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है. तो आप अब उसको कोर्ट में साबित करें कि इसने ऐसी गुस्ताखी की है जिसमें गुस्ताखी के अलावा कोई और पहलू नहीं निकलता, और होशो हवास की हालत में इसने यह काम किया है और कोई पहलू नहीं निकलता. ये भी साबित करना है. अगर आपने ये साबित नहीं किया तो आप पे उल्टा केस होगा कि आपने एक आदमी की जिंदगी को उससे खेला क्यों है आप. तो जो जिन पे भी गुस्ताखियों का इल्ज़ाम लगता है, पाकिस्तान में एंडिंग उनकी मौत ही है. मैंने नहीं देखा किसी पे गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाओ और वो या तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो उसकी, ये तो गरीब आदमी तो नहीं कर सकता ना ऐसे. आप देख लें कोयटा में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ, बहुत जगहों पे, और छोटी छोटी बच्चियाँ उनकी है. एक तो एक वीडियो मैंने देखी, आदमी ऐसा खून के आंसू रोता है यार. 8-9 साल की बच्ची अपने बाप के जनाजे पे बैठी हुई और रो रही है और कह रही है मेरे अब्बू जो थे ना वो मुसलमान थे, वो गुस्ताख नहीं थे, किसी जुनूनी उठ के मार दिया. उन बच्चियों का क्या होगा पीछे. तो कैसी माँ बाप में और बच्चियों में मोहब्बत का ताल्लुक होता है, और कितने यानी बदतरीन इल्ज़ाम लगा के उसको मारा गया. सारी जिंदगी की वो भी, सारी जिंदगी के लिए बच्चियां वो भी, उनका मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया आपने. पूरी फैमिली के लिए, मतलब एक पूरी, यानी तो हम उन सेकुलर लिबरल लोगों को सपोर्ट नहीं करते जो कहते हैं कानूनी ख़त्म हो जाना चाहिए. ना 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 ना, नामूस रिसालत हमारे ईमान का हिस्सा है. हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को हर कीमत पे हमने हिफाजत करनी है और किसी कीमत पे उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना. लेकिन उस कानून की बेस पे ये जो जुनूनी और करप्ट लोग हैं जो मज़हब का मंजन बेचते हैं और इश्क़ रसूल का मंजन बेच के बेवकूफ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इनको भी हमने नहीं पनपने देना. लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि इस कानून में 2 तब्दीलियाँ नहीं, इजाफे होने चाहिए. तब्दीलियाँ नहीं, 2 इजाफे होने चाहिए. नंबर 1, इशारतन किनायतन का मतलब क्या है, इसको बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में एक्सप्लेन होना चाहिए. नंबर 2, जब तक तौहीन, जो जिसका तौहीन के अलावा कोई और पहलू निकलता ही ना हो, वो जब तक साबित नहीं होगी, किसी ने उसको कह दिया ना गुस्ताख है, तो फिर इसके फेंटी लगेगी टाइट वाली. सही ना, इसके इतना सख्त इसको सजा मिलेगी कि लोग इबरत का निशान बने. मैं आपको अपनी एक बात बताऊं, इंजीनियर अली मिर्ज़ा पे जब गुस्ताखी का फतवा लगाया गया, एक मौलवी साहब ने कहा कि इसको कत्ल किया जाए. जी बिल्कुल. मैंने इंजीनियर को फेवर में एक बयान रिकॉर्ड करवाया. आप मेरा वो बयान देख लें, उसमें मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि इंजीनियर गुस्ताखी रसूल है. जी. मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम इस फतवे से एग्री नहीं करते, गुस्ताखी है या नहीं है ये कोर्ट का काम है, फैसला करें. लेकिन आप इंजीनियर की ख़यानत देखें, जब मुझ पे गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा तो इंजीनियर ने मुझे फेवर तो दिया कि मुफ्ती साहब कनाडा में ही रहो, वहीं असाइलम ले लो, यहाँ ना आओ, आपको मार देंगे, मैं आपकी ज़िंदगी
چاہتا ہوں کہ محفوظ رہے. شرارت کتنی کی, کہتے ہے بہرحال یہ گستاخی, جبکہ آپ خود کہہ بھی رہے ہو کہ پاکستان میں جس کو گستاخ قرار دے دیا جائے اس کی جان محفوظ نہیں ہے. یہ بار بار اعتراف بھی کر رہا ہے, اور آپ پھر کہہ بھی رہے ہو گستاخ, بار بار اس لفظ کو ریپیٹ کر رہا ہے. یعنی پسے پردہ تو آپ یہ چاہ رہے ہو کہ مفتی طارق مسعود کو کوئی بم سے اڑا دے ایسے. اور مجھے یاد ہے, مجھے خیال ہوا کہ یار میں نے اس آدمی کو کیسے فیور کیا ہے. میں نے اس ایک دفعہ بھی گستاخ, کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں نے کہہ دیا نا کہ ہے تو گستاخی رسول جی, تو کوئی دیوانہ اڑا دے گا. تو میں تو چاہ رہا تھا اس کی جان محفوظ ہو, میں کیونکہ مخلص تھا اس کی جان کی حفاظت میں. میں نے گستاخی کا لفظ ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کیا. میں نے کہا یہ کورٹ کا کام ہے, وہ فیصلہ کرے گی. لیکن جنہیں نے شرارت یہ کی ہے, مجھے فیور بھی کر رہا ہے اور ادھر ڈرامے بازی بھی چل رہی ہے تو گستاخی, ہے تو گستاخی. یار تم یہ لفظ بار بار ریپیٹ کر رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو جنونی لوگ ہیں وہ کہیں گے جب یہ گستاخی ہے تو پھر یہ بندہ زندہ کیوں گھوم رہا ہے. یعنی آپ تو ان کو فیور کر رہے ہو. جی بالکل, یس ایسے ہی. تو یہ ہے کہ گستاخی کا جو الزام لگائے گا نا, یہ ایسا ہی ہے, زنا سے بدتر الزام ہے یہ. تو اسلام نے جیسے کسی کو زانی کہنے پہ سزا رکھی ہے کہ اب ثابت کرو, تو اگر تم کورٹ میں اس کو ثابت نہیں کرتے تو تمہارے اوپر پھر تمہیں سزا ہوگی, تمہیں چوک میں لا کے 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو ایسے ہی اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ, کچھ وکیلوں نے بھی یہ تماشا بنایا ہوا ہے, کیونکہ یہ قانون ہے. اب ہو کیا ہے کہ آپ کو کسی کو آپ ورغلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلواتے ہیں واٹس ایپ پہ یا میسج پہ کہ اس میں اشارتاً کنایتاً جو میں نے بتایا نا کہ گستاخی کے پہلو نکالا جا سکتا ہے, پھر وہ اس کو بلیک میل کرتے ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے. تو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم تم پہ کیس کر دیں گے, اتنے پیسے دو. تو بہت طبیعت سے دھندا چل رہا ہے یہ, اس لیے قانون تبدیل نہ کیا جائے, لیکن اس میں کچھ اضافہ کیا جائے اور کچھ شقوں کو بڑھایا جائے اور مؤثر بنایا جائے. اس میں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے تاکہ حقیقی مجرم میں اور جو حقیقی مجرم نہیں ہے ان میں فرق ہو. بالکل جی. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اشارتاً یا کنایتاً میں اس بات کا, جو کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہونا چاہیے, لیکن جب امکان ہوگا اس کی وضاحت کا تو کسی نے کی تو ہوگی, یعنی خباثت ہی کی وجہ سے, لیکن جب دفاع کا موقع ملے گا تو چونکہ اس میں امکان تھا دفاع کا, تو وہاں جا کے وہ اپنا دفاع کر لے گا کہ ٹھیک ہے. جب شریعت کہہ رہی ہے کہ کسی میں 99 پہلو نکلتے ہیں, بھائی اس میں لکھا ہوا حداً قتل کیا جائے گا, حد صحیح, تو حد تو شبہ سے ساقط ہوتی ہے نا. جی جی جی, یعنی حد تو شبہ سے ساقط ہوتی ہے. صحیح ہے. تو ایک طرف آپ اس کو قانون کہہ رہے ہیں حد والا, اور آپ اس کو شبہ سے ساقط کر نہیں رہے, بلکہ شبہ سے ثابت کر رہے ہیں. قصاص جو ہے قتل ہے نا جی, تو قصاص شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے. دیکھیں پوری اسلام کا بھی لا ہے, قرآن و سنت کا بھی ہے, پوری دنیا کا لا ہے کہ شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو دیا جائے. اچھا, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ سینیریو ہے کہ چونکہ اس کو ہم اپلائی کر دیں گے کہ حدود جو ہے وہ شک سے ختم ہو جاتی ہیں نا. اچھا, اب لوگوں کے بھی علم میں یہ بات آ گئی, اب یہ کام جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بار بار کریں گے, جان بوجھ کے کریں گے, اور امکان اس بات کا ہوگا کہ وہ اپنا دفاع ہر حد میں اشکال ہوگا کہ جب حد شبہ سے ساقط ہوتی ہے تو وہ جرائم بار بار کریں گے اور شبہ کا فائدہ اٹھائیں گے. صحیح ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا شبہ کا فائدہ, شبہ ہو تو نا, جی, شبہ کا شبہ نہ ہو, شبہ یقینی ہو. بعض دفعہ شبہ میں بھی شبہ ہوتا ہے, تو شبہ کا ہونا تو ہے نا, اس کا تو فائدہ ہوگا. ابھی تو شبہ سے حدود کو جاری کیا جا رہا ہے. میں نے بتایا اس قانون میں آپ نے اگر یہ چینجنگ نہیں کی, چینجنگ سے میری مراد قانون چینج نہ, اس میں کچھ اضافے اگر آپ نے نہیں کیے, وضاحت, تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ جیلوں میں جا کے دیکھو, زیادہ آپ کو علماء نظر آئیں گے. سیکولر لبرل طبقہ قادیانی ہے ہی نہیں. یعنی کہہ سکتے ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ, آپ اندازہ لگاؤ, مذہبی لوگ جی اس میں زیادہ ہیں, شاید ایک قادیانی بھی, ایک شاید کوئی ایک آدھ ہو, اور سیکولر لوگ کوئی بھی نہیں ہے اس میں. تو اس کا دوسرا جو نتیجہ کیا یہ نہیں ہوگا کہ جب تک کہ وہ صریح گستاخی نہیں ہوگی اس وقت تک گویا قانون نہیں ہو سکتا؟ صحیح گستاخی کا لفظ دیکھیں صحیح نہیں ہے, گستاخی ایسی ہو جس میں گستاخی کے علاوہ کوئی پہلو نہ نکلتا ہو. صحیح صحیح, کوئی پہلو نہ نکلتا ہو, اور ہوش و حواس کی حالت میں ہو, اور خطأ نہ ہو. جی, سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہو, باقاعدہ ارادے سے عزم کے ساتھ کانفیڈنٹلی اس نے گستاخی کی ہے, جیسے کہ ملحد لوگ کر رہے ہیں نا. جی جی, ایک بھی ملحد کو سزا نہیں ہوئی ہے, جیسے کہ ملحد لوگ کر رہے ہیں. جی, تو یہ ضروری ہے. اس کے بغیر دنیا میں کوئی بھی قانون ہو پھر اس کا غلط استعمال زیادہ ہوگا. بالکل ایسے.
اور معصوموں کے لیے پھر وہ جی استعمال زیادہ ہوگا، جس طرح ساجد نے کچھ مثالیں دی بالکل ایسے. پاگلوں پہ بھی کبھی حد جاری ہوتی ہے. پاگل لوگ گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. پاگل تو پاگل ہے یار. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ یار یہ دماغی توازن ٹھیک تھا نہیں تھا. کچھ بھی آپ نے اس پہ اس کو بھی مار دیتے ہیں لوگ. تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کورٹ اس لیے تو بنتی ہے نا کہ کورٹ فیصلہ کرے گی اور پھر کورٹ کے اس فیصلے کو مانا جائے. آسیہ بی بی والے کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ گستاخ نہیں ہے. لوگوں نے مجھ پہ بہت دباؤ ڈالا کہ آپ سپریم کورٹ کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا آپ نے پہلے اس کو گستاخ مانا کیوں تھا؟ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. میں نے کہا اب سپریم کورٹ, آپ نے ہائی کورٹ کے کہنے پہ گستاخ مان لیا, سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا کہ نہیں ہے یہ نہیں مان, تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ کیوں نہیں مان رہے کہ گستاخ نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں, سپریم کورٹ نے بیرونی دباؤ میں آ کے کیا ہے. یقیناً کر سکتی ہے سپریم کورٹ بیرونی دباؤ میں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہائی کورٹ عوامی دباؤ میں آ کے فیصلہ کر رہی ہو. تو میں نے کہا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک عورت کا کے بارے میں ثابت ہو گیا گستاخ نہیں ہے. یعنی ہمیں اس پہ خوشی کیوں ہو رہی ہے کہ ثابت ہو گیا کہ یعنی گستاخی واقع نہیں ہوئی. یہ بالکل ایسے ہے. آپ کو بتاؤں, اسلام آباد یونیورسٹی میں ہم گئے تو وہاں ہم نے 10 دن کا کورس کیا. وہ پاکستان کا لا آئین وغیرہ پڑھا ہم نے. تو اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ سامنے آیا. ایک یونیورسٹی کے ایک لیکچرار تھے, انہوں نے بتایا کہ وزیرستان میں علماء نے فیصلہ کیا ایک لڑکی شادی شدہ, اس نے زنا کیا تھا, اس کو رجم کرنے کا فیصلہ کیا. جی اب این جی اوز جو ویمن رائٹس والی حرکت میں آ گئیں, بہت شور میڈیا پہ, ہاں ٹھیک ایک لڑکی بے گناہ کو پتھروں سے مار رہے ہیں, او ہو ہاں ہاں. علماء بیٹھتے رہے لیکن شبہے کی وجہ سے وہ حد انہوں نے علماء نے فیصلہ کیا ساقط کر دیتے ہیں, کیونکہ یقینی طور پہ ثابت نہیں ہوا کہ اس نے زنا کیا. تو علماء نہیں کسی دباؤ میں آئے بغیر, وزیرستان کے پٹھان علماء تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں حد نہیں بنتی ہے. کہہ رہے این جی اوز کے منہ لٹک گئے کہ یہ کیا ہو. انہیں ایشو ملنا چاہیے تھا, خوش ہونا چاہیے تھا کہ یار ایک لڑکی سے سزا. وجہ کیا ہے؟ ان کا جو منجن تھا ایشو ختم ہو گیا, وہ ایشو ختم ہو گیا. میرے بھائی کچھ لوگوں کے منجن ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ہائپ کریٹ کر کے رکھنی ہوتی ہے, تو وہ سزائیں ٹلنے سے پریشان ہو جاتے ہیں. اور ثابت ہو جائے کہ اس نے گستاخی نہیں کی ہے تو ان کو افسوس ہوتا ہے, حالانکہ خوش ہونا چاہیے, بالکل خوش ہونا چاہیے اس پہ. تو یہ مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ایسے بڑی جرت کی بات ہے مفتی صاحب نے, ڈاکٹر صاحب, یعنی یہ بہت ضرورت کی بات ہے, کیونکہ لوگ یہ میں پرانے بیانات ہیں میرے آسیہ بی بی کے بارے میں نے اس وقت بیان دیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ گستاخ نہیں ہے تو اس پہ خوش ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, ہم نے کسی کو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. ہمارے پاس کورٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر آپ کہو کورٹ دباؤ میں آ کے فیصلہ کرتی ہے, تو جتنا سپریم کورٹ کے بارے میں خطرہ ہے کہ بیرونی دباؤ میں آ کے فیصلہ کیا, اس سے زیادہ خطرہ ہائی کورٹ کے بارے میں, اس نے پبلک کے دباؤ میں آ کے فیصلہ کیا ہے, اس سے زیادہ خطرہ ان کے بارے میں. تو جج کو یہ خطرہ ہوتا ہے مجھے اڑا دیں گے بم سے. تو مذہبی لوگوں سے لڑنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ لڑتے ہیں جہاد کے حوروں کی لالچ میں, ٹھیک ہے نا, وہ حوروں کی لالچ میں لڑتے ہیں. عام سیکولر آدمی تو لڑے گا, وہ کہے گا یار اگر لڑائی کے پیسے مل رہے ہیں اور میں بچ جاؤں گا تو لڑوں گا, ورنہ میں کیوں لڑوں گا. مذہبی آدمی تو کہتا ہے میں نے تو مرنا ہے, اس کو یہ بتایا جاتا ہے مرتے ہی سیدھا تمہیں حوریں ملیں گی, تو وہ کہتا ہے چلو یار. ویسے بھی ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ غربت مہنگائی میں بہترین حل لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو اڑا دو اور مر جاؤ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. مولانا افضل صاحب کو کنکلوژن بڑا بہت حساس موضوع ہے, مفتی صاحب نے بہت ہی کھل کے اس پہ بات کی ہے. خدا کی قسم جن گھروں میں جنازے اٹھے ہیں نا, ان کے گھروں کی رونق جو چھینی ہے, جا کے وہاں دیکھو, جا کے جن بچیوں کے باپوں کا سایہ چھینا گیا ہے, وہ تو غریب لوگ ہیں, ان کا تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. جن غریبوں کو مار دیا گیا ہے گستاخیوں کے فتوے لگا کے, جو نمازی ہیں, کہ نمازی آدمی کیوں گستاخی کرے گا پیغمبر کی, اس کا دماغ خراب ہے. اور جو اوریجنل سچی مچی کے گستاخ ہیں وہ گھوم رہے ہیں. بس پوری عثمانی صاحب سے میں نے ایک شعر سنا تھا, جی وہ فرماتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں یہ سنایا تھا کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے. تو ہماری جو ایسی یہ محبت اور عشق رسول جس طرح سے ہم دعویٰ کر کے یہ کر رہے ہیں, اور اس کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح ساجد نے بیان کی, تو خود حضور کو اس سے کتنی
تکلیف ہوتی ہے. ویسے مطلب ایک فطری سی ایک بات ہے کہ ہمارے والد صاحب کے حوالے سے کوئی اگر ایسی بات ہو رہی ہو تو ہمیں اس بات میں زیادہ خوشی ہوگی کہ ان کی کوئی بدتمیزی ان کے اوپر کوئی ثابت ہو جائے, یا یہ بات ہو کہ کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوئی. تو ہم کیوں اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ سید الانبیاء کے بار بار بتا دوں, ایسا نہیں ہے کہ ہم اس قانون کو چینج کرنا چاہتے ہیں. کوئی قرآن کو جلا رہا ہے توہین کی نیت سے, تھوڑی چھوڑیں گے اس کو بھائی, کیس ہوگا اس کو, کورٹ اس کو لٹکائے گی, نہیں لٹکائے گی کورٹ کے خلاف احتجاج کریں گے ہم. بالکل. کوئی معاذ اللہ سید الانبیاء کے خاکے بنا کے شائع کر رہا ہے تو ہم اس کا کیس کورٹ میں لے کے جائیں گے, کورٹ کے باپ کو بھی یہ کیس لینا پڑے گا اور اس کو سزا, کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. بالکل ایسے. تو لیکن اگر کوئی قرآن کے اوراق جلا رہا ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے, پھر ہم اسے موقع دیں گے, بھائی وضاحت کرو یہ تم نے قرآن کیوں جلایا. کہے گا بھائی بوسیدہ اوراق تھے تو میں نے اس لیے جلائے کہ لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے, سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. اب اس پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا, اور وہ اوراق اڑ کے ادھر ادھر چلے گئے, وہ اس سے احتیاط نہیں ہو سکی, تو پھر وہ لے کر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے بھائی احتیاط کیا کرو, قرآن کے ادب کا تقاضا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس پہ گستاخیوں کے لگا دیے جائیں. اب یہ بھی تو سعودی عرب میں لوگ کیا کرتے ہیں, جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہیں قرآن رکھ کے چلے جاتے ہیں, وہ تو سارے واجب القتل ہیں, قرآن سر کے نیچے لگ کے سو رہے ہیں اس طرح. تو یہی کہا جائے گا یار ان کے عرف میں اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا, ان کے عرف میں نہیں ہے یہ توہین. جی ہم تو وہاں بھی یہ سعودیوں سے کہتے ہیں یار نہیں رکھو, جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو وہیں قرآن بھی رکھ کے چلے جاتے ہو, مناسب نہیں ہے, ادب کے خلاف ہے. لیکن زیادہ کیا لفظ استعمال کیا گیا, ادب کے خلاف, بے ادبی, گستاخی قرآن کی اگر کہا ہے تو سارے سعودی پھر تو واجب القتل ہو گئے, بچے گا کیا آپ کے پاس. تو مسلمان خود ہی آپس میں واجب القتل کر کرے نا. میرا خیال ہے آبادی کنٹرول کرنے کا یہ ایک طریقہ مسلمانوں کے پاس آیا ہے. نہیں, جو آپ نے بات کی تھی پہلے کہ شبہات کی اگر اچھا سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, جو علماء آج میری حمایت نہیں کریں گے نا, جو میں نے باتیں کی ہیں, کل جب خود بھگتیں گے تو پتہ چلے گا, کیونکہ یہ شروع میں بڑے فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, پھر جب ان کی تحریر میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ان کا قلم پھسلتا ہے یا کچھ تقریر میں, پھر یہ وہی باتیں ان کی سمجھ آئے. اچھا میری سمجھ میں میرا کینیڈا والا اسکینڈل بننے کے بعد نہیں آئی, یہ پہلے آئی ہوئی ہے. میرے پرانے بیانات بھی یہی ہیں. ایک میرا جذباتی بیان تھا جو میں نے فوراً رجوع کا اعلان کیا تھا, اس سے وہ تو بہت پرانا تھا. اس وقت تو نئے 4 شادیوں کے ہارمونز ہمارے اندر پیدا ہوئے تھے, تو جو ہے بالغ ہوئے تھے ہم نئے. تو لیکن جو میرے پرانے بھی وہی ہیں, آج بھی وہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پہ پڑی ہے تو ہم نے اس کو چینج کیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شروع سے میں یہی بات کر رہا ہوں, اور میں کہتا ہوں جن علماء کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اور پہلے بھی یہ کہتا تھا, آپ میرے پرانے بیانات نکال سکتے ہیں, جب ان کی قلم میں کچھ ہوگا نا. کل مجھے کسی نے اسکرین شاٹ بھیجا حضرت مفتی تقی صاحب کے بارے میں کہ ان کی اس جملے میں ان کی تحریر بھیجی کہ اللہ کی معاذ اللہ توہین ہے. میں نے کہا یہ توہین کا مسئلہ نہیں, یہ ڈپریشن کا مسئلہ ہے. آپ لوگوں کو کوئی ڈپریشن کی بیماری ہے, فارغ ویلے بیٹھے ہوئے ہو, اور کوئی تم لوگوں کا کام نہیں ہے. ابھی بھی میرے پاس موبائل میں نا وہ اسکرین, میں اس لیے نہیں شو کر رہا کہ وہ ایک نیا اسکینڈل نہ. مفتی تقی صاحب کی تحریر میں اس نے بھیجا کہ دیکھیں اس میں اللہ کی توہین کا پہلو نکلا, ڈائریکٹ اللہ کی توہین کا. تو میں نے اس کو بولا, میں نے اس کو جواب نہیں دیا, میں نے کہا آپ ڈپریشن کا علاج کرو. فرسٹریشن ہوتی ہے, کوئی ٹھڑک ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں نکالنی ہوتی ہے, غربت ظاہر ہے, گٹر ڈھکن وکن نہیں ہے, کراچی کا حال تو آپ دیکھو نا. میں نے کہا کہتے نہیں آپ حضرت سے بات کریں. میں نے کہا میں پاگل ہوں یار, میرا دماغ خراب ہو گیا. تو مفتی تقی صاحب کریں گے اللہ کی معاذ اللہ, جو ساری زندگی دین کی خدمت میں لگے رہے, اپنا کچھ بھی نہیں بنایا انہوں نے. ایسے لوگ ان کو ارب پتی کروڑ پتی کہتے ہیں, کوئی پراپرٹی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ جب علماء پہ آئے گی نا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یار ہم کیا کر کے گئے. وہ اندوری صاحب کہتے تھے چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. جی ہاں, یہ موضوع بہت حساس ہے, اسے بہت ہی معقولیت کے ساتھ اور بہت درد دلی کے ساتھ, اور صحیح بات ہے کہ مذہبی حساسیت کے ساتھ ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. جی واقعی شبہات کی میں وہ بات کر رہا تھا کہ قرآن کے اوراق جلانے کی جو ایک بات ہے, وہ ہم فقہ میں پڑھتے ہیں کہ اب یہ بہا دیں یا جلا دیں, یہ بات. اب علماء اس سے یہی منع کرتے ہیں کہ بھائی فتنہ ہے, لوگوں کے اندر اتنا وہ ذرا علم نہیں ہے, تو جلانے کی بجائے آپ دوسرا راستہ. حالانکہ فی نفسی اس کے جلانے کی اجازت تو حضرات فقہاء نے, دیکھو ہمارے یہاں بریلوی طبقہ اور دیوبندی طبقہ میجورٹی تو یہی ہے, 99% ہوں گے اہل سنت میں, یہ سب فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. فقہ حنفی کی کتابوں میں کیا لکھا ہے, اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کوئی مصحف چوری ہو جائے گا, تو آپ سر کے نیچے رکھ کے تکیہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو, تاکہ چوری نہ ہو. جی تو یہاں تک لکھا ہوا ہے. اتنے براڈ مائنڈیڈ تھے وہ لوگ
قدیم فقہا، قدیم فقہا جی، جو زیادہ اسلام کے قریب جی جی کہ چوری ہونے کا خطرہ ہے تو مجبوراً آپ سر کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو کہ کوئی چوری نہ ہو، کیونکہ آپ نے ادب میں اوپر رکھا، پتہ چلا مصحف ہی غائب ہو گیا. پہلے زمانے تو مصحف بھی نایاب ہوا کرتے جی تھے جی جی. تو اب اگر کوئی رکھ کے سو رہا ہو، اس کی ویڈیو آ گئی ہے اور تصویر آ گئی، بالکل اسٹیشن پہ اترنے سے پہلے دار فانی سے وہ کوچ کر چکا ہوگا. نہیں رکھنا چاہیے، قرآن کو تکیہ نہیں بنانا چاہیے، ادب کے خلاف ہے. لیکن اگر کسی نے بنایا تو پہلے اس سے پوچھا جائے. بالکل ایسے ہی. یہاں پہ وہی وضاحت والی بات جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ پھر وہ تو ہر بندہ اشارتاً کرے گا، پھر وہ کہے گا میں تو کرے گا، وہ دل یعنی جان بوجھ کر کہے گا میں نے اشارتاً. تو اس یہ خدشہ ادھر بھی ہے. مثال کے طور پر اشارتاً کا مطلب زبان سے ضروری نہیں ہے، کوئی کارٹون بنا کے کرتا ہے جی جی کہ وہ یا کوئی اور طریقے سے، لیکن ہو واضح. جی جی. تو اس کی تشریح قانون کے اندر ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بالکل. وہ جو قرآن کے اوراق ہیں جن کے جلانے کی فی نفسی اجازت ہے جب وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، تو اگر کوئی بدبخت ان کو جان بوجھ کر جلا رہا ہے اور عدالت میں جا کے وہ یہ والا یعنی مارجن لیتا ہے جی تو دینا تو پڑے گا نا. یعنی قانون تو یہی ظاہر کو دیکھتا ہے نا. جی ظاہر کو دیکھے گا نا. یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو بہرحال استاد جی بہت شکریہ. اور یہ بڑا حساس موضوع ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں تو بولنا پڑے گا، کسی نہ کسی کو تو بولنا پڑے گا. اور استاد جی نے بڑی جرت اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے درد دل کے ساتھ بیان نہیں، وہ کیا. چونکہ ہمارا تو علم زیادہ نہیں ہے، استاد جی اس پر بھی کر سکتے ہیں کہ جو یعنی انسانی جان کی جو حرمت اور جو اس کی عظمت ہے، تو اس کے انسانی جان سب سے قیمتی ہے اسلام میں، ایسے سب سے قیمتی ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. تو جتنا اسلام نے انسانی جان کی حفاظت پہ زور دیا ہے، تو یہ کوئی ہلکی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی جنونی اٹھے تقریر کرے اور جا کے کوئی بھی اڑا کے آ جائے، سر لے کے آ جاؤ، اڑا دو، یوں کر دو، ایسے کر دو. یہ جو چل رہا ہے تو یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. بڑا طویل وقت لیا آپ حضرات کا اور بڑی لیکن رہنمائی ملی. جزاک اللہ. طویل وقت ہی لیتے ہیں. وہ ایک آدمی کسی کے یہاں گیا نا کہ مہمان جی، تو میزبان نے رسگلے رکھ دیے، اس نے کھائے تو میزبان نے بولا اور کھائیے نا. کہتے نہیں میں پہلے ہی 2 کھا چکا ہوں. جی. کہتے خیر کھائے تو آپ نے 6 ہیں. آپ جب بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہو آپ اچھا خاصا ٹائم ہی لیتے ہو. کہتے آپ 10 منٹ 15 منٹ ہے، لیکن آپ 1.5-2 گھنٹے. نہیں، ویسے 15 منٹ کے لیے میں نے درخواست کی تھی کہ 15 منٹ کے لیے آپ آئیے. ہم نے یہ بات تو آئے تھے. یہ کیا بات ہے. نہیں، لیکن مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت نہیں، ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ وقت تو زیادہ تھا 15 منٹ سے، لیکن مفید بہت ہوئے. جزاک اللہ. بڑی مہربانی. بہرحال پاکستان بنگلہ دیش زندہ باد. ہاں خلاصہ یہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی سلسلے میں. فیڈ بیک آپ یقیناً دے دیں گے، وہ آپ دے ہی دیں گے بغیر کہے بھی. ہیں جی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.